السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، والصلاة والسلام علی سید الخلق والبشر، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: الحسن والحسين هما ريحانتي في الدنيا والآخرة. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. صدیق عکس حسن کمال محمد است. صدیق عکس حسن کمال محمد است. فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است. حیدر بہار باغ وصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. کتنے عروج پر ہیں ستارے حسین کے، کتنے عروج پر ہیں ستارے حسین کے، دشمن ہیں جیت کر بھی ہارے حسین کے. کیسے کہوں بھلا میں پیاسا حسین کو، لب چوستے تھے آقا پیارے حسین کے. اے خاک کربلا چند تیری پیاس تو بجھی، تو نے پیے لہو کے دھارے حسین کے. جھکتے نہیں بکتے نہیں، کٹتے ہیں آج بھی کون، جنہوں نے دل میں ہے نقش اتارے حسین کے. افغانستان اس سائڈ کی ہے. جنہوں نے دل میں ہے نقش اتارے، جنہوں نے دل میں ہے نقش اتارے. انتہائی لائق سب تکریم و اعزاز میرے محترم مکرم محتشم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، قرب و جوار دور دراز سے تشریف لانے والے عزیز القدر سنی نوجوانوں، آج محرم الحرام کی شب میں جامع مسجد سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ میں
شہادت فاروق حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی خوبصورت عنوان سے معلق اس پروگرام میں شرکت کا موقع ملا ہے۔ میرے ذمہ منتظمین نے جو عنوان لگایا ہے وہ ہے سیرت و شہادت شہید کربلا و شہداء کربلا۔ میرے محترم دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، شروع میں ہی میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، واقعہ کربلا، شہداء کربلا اور شہید کربلا کا تذکرہ بہت سارے اسٹیجوں پہ ہوتا ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو کسی حقیقت میں افسانے کا رنگ بھر کے جان بوجھ کر اس حقیقت کو کہانی بنانے کی کوشش کریں۔ اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شہیدوں کی شہادت کا تذکرہ تو ضرور رونے دھونے والا سما بننا چاہیے، رونے دھونے والا انداز اس پروگرام میں اپنایا جائے تو تب شہیدوں کا تذکرہ بیان کرنے کا حق ادا ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم شہادت کو مصیبت سمجھنے والے ہیں یا نعمت سمجھنے والے ہیں؟ نعمت سمجھنے والے، مصیبت سمجھنے والے نہیں۔ ہم شہیدوں پہ ہائے کہنے والے ہیں یا واہ کہنے والے؟ واہ کہنے والے ہیں۔ ہم انہیں سیلوٹ اور سلامی پیش کرنے والے ہیں یا سینہ کوبی کرنے والے ہیں شہیدوں کی شہادت پہ؟ میرے محترم دوستو، یاد رکھیے گا، اگر پاکستان کی تاریخ کا شہید ہو 65 اور 71 کا، اس کو تو اعزاز ملے، نشان امتیاز ملے، اس کو سیلوٹ اور سلامی ملے اور بینڈ اور باجے کے ساتھ اس کی تدفین اور آرمی اور فوج پورے اعزاز کے ساتھ اس کو رخصت کرنے کے لیے اس کے گاؤں کے قبرستان تک پہنچے۔ پاکستان کے لیے لڑنے والے شہید کو اگر اعزاز اور سلامی ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے اور آپ کے پیارے آقا کی تصویر، حضور کی تاثیر، میرے اور آپ کے پیارے آقا کا حضور کے نواسے، شہید کربلا، جنتی جوانوں کے سردار حضرت سیدنا حسین ابن علی کی شہادت کیا اتنے بلند مقام اور درجے کی نہیں ہے کہ ان کی شہادت پر ان کو سلام پیش کیا جائے؟ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میرے محترم دوستو، میں تفصیلی تذکرے کی بجائے چند ضروری اور مختصر باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بڑی دیر سے تشریف فرما ہے، شاید اس لیے تھک چکے ہوں گے، لیکن میری عرض سننے والوں سے، طلب رکھنے والوں سے، ذوق رکھنے والوں سے ہے کہ آپ حضرات توجہ فرمائیں گے۔ یہ آواز توجہ ہے بھائی؟ توجہ رکھیے۔ محرم کا مہینہ درمیان میں پہنچ چکا ہے۔ آپ نے اپنوں برائیوں سے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی، ان پر کچھ کہنا یا ان میں سے کچھ کہنا میں سب ضروری نہیں سمجھتا۔ میں آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت کا موقف رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی یقیناً جو آپ کی سماعتوں سے ابھی تک نہیں ٹکرائی ہوگی۔ محرم الحرام اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن حیران کی ہے کہ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری تصویر دکھانے کی بجائے چھپائی جاتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ان کی شہادت تک پہنچنے سے پہلے، واقعہ کربلا تک پہنچنے سے پہلے ان کی سیرت کے چند وہ پہلو رکھنے ہیں کہ جن کو چھپایا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے ہیں 4 ہجری میں۔ توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے۔ کب پیدا ہوئے بھائی؟ 4 ہجری میں پیدا ہوئے اور شہید ہوئے 61 ہجری میں۔ تو 61 سے 4 نکالیں، کتنے رہ گئے؟ کتنے رہ گئے بھائی؟ جتنے رہتے ہیں آپ کتنے بول دو؟ 57 57 57
57 साल आपकी हयात मुबारका है। मैं आपसे पूछता हूँ फरवर वालों, जरा मुझे ये बताओ कि ये 57 साल बताने के लायक है या छुपाने के लायक है? ये 57 साल इतने बड़े इंसान की इतनी तवील जिंदगी ये छुपानी चाहिए या बतानी चाहिए? लेकिन कुछ लोग अपनी जाती अगराज और अपने मफाद की खातिर हज़रत सैयदना हुसैन इब्न अली का या 55 बताते हैं या 55, 56 और 57 बताते हैं, दरमियानी जिंदगी को छुपाते हैं। उनका कारोबार इसी पे चलता है कि सहाबा और हज़रत हुसैन इब्न अली, सहाबा और हज़रत अली का घराना, सहाबा और हज़रत हसन इब्न अली को लड़ाकर पेश करना है। अगर वो हज़रत हसन और हुसैन की पूरी जिंदगी बताते हैं तो उस पूरी जिंदगी में सहाबा हसन और हुसैन से प्यार करते नजर आते हैं। हज़रत सैयदना हुसैन इब्न अली के नाम के सौदागरों का कारोबार ठप होता है और हमारा कोई ऐसा मफाद और ऐसी दुनियावी कर्ज है नहीं। हमारा ईमान और अकीदा है सहाबा और आले बैत। हमने उनको लड़ाकर पेश करना नहीं है, इसलिए हम जो कुछ वो छुपाते हैं हम वो बताते हैं। बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, तफसील में जाए बगैर। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरे और आपके प्यारे आका 11 हिजरी में दुनिया से रुखसत हुए। साथ साथ चलिएगा, इंशाअल्लाह आपको पूरी सीरत सैयदना हुसैन इब्न अली और साथ साथ हज़रत सैयदना हसन इब्न अली की जिंदगी कोशिश करूंगा कि मोटे मोटे अहम उन्वानात और आम मोड़ याद हो जाए, आम खाने और आम खाके आपके सामने आ जाए, आप फिर उसमें रंग भरते रहिएगा। मुझे खुशी हुई कि आप हज़रत सैयदना हुसैन इब्न अली का सही तज़किरा और उनकी सही शहादत सुनना चाहते हैं। दोस्तों ने ऐसे सवालात पूछे कि जिससे हौसला मिला कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन इब्न अली के सच्चे पक्के चाहने वाले मौजूद हैं, हक को हक कहने वाले, बातिल को बातिल कहने वाले, और इफरात और तफरीद से बचकर सही अहले सुन्नत वल जमात अकाबिरीन उलमाए हक, अकाबिरीन उलमाए देवबंद के पैरोकार मौजूद हैं, वरना लोग इस वक्त खल्क मत कर रहे हैं। मैं आगे आता हूँ उस बात की तरफ ताकि ज़हनों की सफाई हो। इफरात और तफरीद से जो नहीं बचा है दोस्तों उसका मुकद्दर है। इफरात और तफरीद से बचने के लिए ज़माने के उलमाए हक की पैरोकारी जरूरी है और इफरात और तफरीद से बचने के लिए कुरान और हदीस को सामने रखना जरूरी है। मैं शुरू में ये कह देना चाहता हूँ, हुसैन इब्न अली कुरान और हदीस का हिस्सा है और यजीद तारीख का हिस्सा है। तारीख से ईमान नहीं बनता है, कुरान और हदीस से ईमान बनता है। यजीद हमारा ईमान नहीं है, हुसैन इब्न अली हमारा ईमान थे, हैं और बोलो, खुल के बोलो, हुसैन इब्न अली से हमारा ईमान वाबस्ता है, हुसैन इब्न अली से हमारी निजात वाबस्ता है। सैयदना हुसैन इब्न अली की मोहब्बत हमारी निजात की जमानत है। यजीद तारीख का हिस्सा है, यजीद कुरान और हदीस का हिस्सा नहीं। तारीख में सच भी होता है, तारीख में झूठ भी होता है। जो तारीख के मीज़ान पे आ जाए उसके बारे में बहुत सारी बातें सच्ची भी, बहुत सारी बातें झूठी भी होती है। तारीखी आदमी की वकालत नहीं की जाती, वकालत कुरानी और ईमानी शख्सियत की जाती है। यजीद तारीखी शख्सियत है और हुसैन इब्न अली कुरानी शख्सियत है, ईमानी शख्सियत है। हम यजीद के वकील हैं या हुसैन इब्न अली के वकील हैं? हम यजीदी नहीं, हम कौन है भाई? बोल कर कहो, हम कौन है? हुसैनी थे, हैं और हम नस्लों में भी अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि ऐसा कोई बदबख्त हमारी ज़ुर्रियत में भी, हमारी नस्लों में भी ना आए जो हुसैन इब्न अली की मज़लूमियत का इनकार करने वाला हो। शुहदाए करबला की मज़लूमियत का इनकार करना अल्लाह के गज़ब को दावत देना है, अल्लाह के कहर को दावत देना है, खुदा की नाराजगी को दावत देना है। जो शख्स हज़रत सैयदना हुसैन इब्न अली और उनके साथियों की शहादत और वाक़या की मज़लूमियत का इनकार करता है वो ज़ालिमों का हामी है।
ہم ظالموں کے حامی ہیں بھرپور والوں یا مظلوموں کے حامی ہیں؟ ہم کہتے ہیں صحابہ بھی مظلوم، ہم کہتے ہیں بدر والے بھی مظلوم، احد والے بھی مظلوم، خندق والے بھی مظلوم، حنین والے بھی مظلوم، تبوک والے بھی مظلوم، قادسیہ والے بھی مظلوم، میرے نبی کے مہاجرین بھی مظلوم، میرے نبی کے انصار بھی مظلوم، میرے نبی کی ازواج بھی مظلوم، میرے نبی کی بنات بھی مظلوم، اور میرے نبی کے آل بیت بھی، میرے نبی کا حسن بھی، میرے نبی کا حسین بھی مظلوم۔ ہم ظالموں کے ساتھی نہیں ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھی ہیں۔ جو صحابہ کا وکیل ہے، صحابہ کا حقدار ہے، وہ صحابہ کی حمایت صحابہ کے مظلوم ہونے کی وجہ سے کرتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کا وکیل حسین ابن علی کا وکیل نہ ہو؟ صحابہ کا وکیل خود بخود حسین ابن علی کا بھی، بول کے بولو، حسین ابن علی کا بھی وکیل ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک ہے کہ میں صرف آپ کے سامنے واقعہ کربلا رکھوں، اور ایک ہے کہ وہ عام ترین واقعات رکھوں کہ جس سے حضرت حسین ابن علی کو سمجھنے میں کچھ مدد ملے۔ حسین ابن علی آپ نے ایک ایسا نوجوان شہزادہ سمجھ لیا کہ جس کو دشمن گھر سے اٹھا کے لے گئے، اغوا کر کے لے گئے اور راستے میں جا کے ظلمن شہید کر دیا؟ نہیں، حسین ابن علی بہت بڑے عالم کا نام ہے، بہت بڑے فقیہ کا نام ہے، بہت بڑے سیاستدان کا نام ہے۔ 57 سال کی عمر کو پہنچے، میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کا نواسا ہو، حضور کے لب چوسے ہو، صحابہ کی صحبت پائی ہو، فاطمہ کا دودھ پیو، علی کا لخت جگر ہو، اپنے بھائی حسن سے حکمت کی باتیں سیکھی ہو، تو حسین ابن علی کیا سب کچھ بھول گئے؟ ہرگز نہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ ضروری واقعات رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، میرے اور آپ کے پیارے آقا دنیا سے رخصت ہوئے 11 ہجری میں۔ کب؟ بھائی بول دو۔ دیکھو، تقریریں مزے لینے کے لیے سنی قوم کو سننا چھوڑنی پڑے گی۔ تقریریں مزے لینے کے لیے نہیں، تقریریں عقیدہ بنانے کے لیے، تقریریں عقیدے سے گرد و غبار کو ہٹانے کے لیے سننا شروع کر دو۔ تقریریں لطف لینے کے لیے نہیں، مزے لینے کے لیے نہیں۔ میں خود شعر و شاعری کرتا رہا، ایک عرصے تک میرے دوست جانتے ہیں کہ اسٹیجوں پہ فقط شعر پڑھنا ہی ہمارا کام ہوتا تھا، لیکن جب دلائل کی طرف آئے، اب اپنی ذمہ داری یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی اس قوم کے عقائد اور ایمان کی فکر کرنی ہے۔ میرے محترم دوستو، توجہ آپ نے رکھنی ہے۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی کی عمر مبارکہ، حضور دنیا سے رخصت ہوئے کتنے سال ہے؟ 11 سے 4 نکالو، بھائی بول لو، 7 سال تقریباً۔ سنیے، سنی کا ایمان اور عقیدہ۔ حضرت حسن ابن علی اپنے بھائی سے 11 مہینے پڑے، ان کی پیدائش 3 ہجری میں ہے، حضرت حسین کی پیدائش 4 ہجری میں ہے۔ حضور دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت حسن کی حیات مبارکہ ہے 8 سال، حضرت حسین کی حیات مبارکہ ہے 7 سال۔ ہم کہتے ہیں یہ عمر بلوغت کی نہیں ہے، یہ عمر نابالغی کی عمر ہے، لیکن اس کے باوجود حضور کے یاروں نے، حضور کے صحابہ نے، حضور کے خلفائے راشدین نے، حضور کے مہاجرین اور انصار نے 8 اور 7 سال کے حسن اور حسین کو صحابی کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ صحابی کہا ہے۔ نابالغی کو نہیں دیکھا، نسبت کو دیکھا ہے۔ صحابی کہا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضرت حسن صحابی، حسین صحابی۔ میں نے کہا ان دونوں شہزادوں کا صحابی بتانے والے صحابہ کون ہے بھائی؟ ہم تھے اس وقت یا بولو؟ صحابہ کے دل میں اگر اتنا بھی بوجھ ہوتا، صحابہ کے دل میں اگر ان کے بارے میں اتنا بھی میل ہوتا، تو گنجائش نکل سکتی تھی نابالغ اور بالغ ہونے کی، بحث ہو سکتی تھی۔ لیکن کسی سنی کتاب میں کوئی دلیل ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی ہے کہ جس میں نابالغی اور بالغی کی بحث کو اجاگر کیا گیا ہو۔ امت نے بحث کی نہیں، کیوں؟ صحابہ نے بتا دیا کہ حسن بھی صحابی ہے، حسین بھی صحابی ہے۔
باتوں کی طرف میں نے نہیں جانا، وہ آپ نے سن رکھی ہے، ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کون کون سی باتیں کون سن چکی ہے۔ اور بالخصوص موبائل جو بڑا جیبوں میں اور گھروں میں ہے، یہ مستقل ہر وقتی ہر بندہ جلسے سن رہا ہے، پروگرام سن رہا ہے، تقریریں سن رہا ہے۔ آپ شاباش کے لائق ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں آج کے اس دور میں بھی آپ رات کے اس حصے میں علماء کی گفتگو سننے بیٹھے، ورنہ لوگ تو کہتے ہیں موبائل کھولیں گے، پیکنگ لگا ہوگا، نیٹ آن کریں گے، جس کی تقریر جی چاہے گا سن لیں گے۔ لیکن میرے محترم دوستو، آپ اس پروگرام میں آنے کی برکات محسوس کریں گے اور اٹھتے ہوئے انشاءاللہ آپ کے دامن بھرے ہوئے ہوں گے۔ ابھی تک آپ نے علماء کے بیانات سنے، آپ نے ثناخانوں کی ثناخانی سنی، اس کی برکات آپ محسوس فرما رہے ہوں گے۔ توجہ کیجیے گا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کون آئے مصلی رسول پہ؟ بڑا مختصر سفر ہے، آپ بولتے جائیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رحمت کائنات کے مصلی پہ آئے، حضور کے منبر پہ آئے، جانشین پیغمبر بنے۔ میرے محترم دوستو، آپ کے گاؤں کا ایک بچہ ہو، چھوٹا سا بچہ جس کا نانا کسی منبر اور مصلی کا ذمہ دار ہے، نانا کے ساتھ زندگی میں ایک دوست بڑا قریب رہتا ہے، نواسا دیکھ چکا ہے۔ نانا جب دنیا سے رخصت ہو، وہی نانا کا دوست مصلی پہ آئے، وہی نانا کا دوست منبر پہ آئے۔ وہ 7-8 سال کا بچہ جس کی عادت بن چکی ہے کہ وہ نانا کے پیچھے کھچا چلا آتا ہے، نانا کے کندھوں پہ چڑھ جاتا ہے، نانا کی گود میں بیٹھ جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت فاطمہ کی تربیت کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت علی کی تربیت کا تقاضا کیا ہو سکتا ہے کہ نانا کی گود میں کھیلنے والے، نانا کے کندھوں پہ بے تکلفی سے چڑھنے والے حسن و حسین کے نانا کے منبر پہ جب ابو بکر صدیق آئے، حسن و حسین کے نانا کے مصلی پہ جب ابو بکر صدیق آئے، جن کو زندگی میں یہ بچے اپنے نانا کے ساتھ دیکھ چکے تھے۔ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت حسن و حسین اسی بے تکلفی سے کبھی صدیق اکبر کے کندھوں پہ آ جاتے ہیں، کبھی صدیق کی گود میں آ جاتے ہیں۔ وہ بھائی تعصب والے تو ہم ہیں، وہ تعصب والے نہیں تھے۔ 7-8 سال کا بچہ تعصب والا ہو سکتا ہے؟ حسن کا بیٹا، علی کا بیٹا، حسن کا بھائی، فاطمہ کا فرزند تعصب والا ہو سکتا ہے؟ بھائی بول تو لو، نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک دفعہ حضرت علی حضرت حسن کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا، میں صرف بے تکلفی بتا رہا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا تو حضرت علی کو کہتے ہیں یہ بیٹا کس کا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں میرا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ حسن ہے، میرا بیٹا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں بات ایسے نہیں ہے، بات ایسے نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا میرا بیٹا ہے، حضرت صدیق اکبر نے کہا نہیں، سر نفی میں ہلا دیا، بات ایسے نہیں۔ تیسری بار حضرت علی نے کہا میرا بیٹا ہے، حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا سنیے گا سنیو، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ابنہا لعلی وشبہہ آل نبی۔ حضرت صدیق اکبر یہ بتانا چاہتے تھے علی یہ اصل بیٹا تیرا ہے، تصویر مصطفیٰ کی ہے، یہ پیار ہے، یہ محبتیں ہیں۔ توجہ کیجئے گا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا انتقال کب ہوا بھائی؟ 13 ہجری میں۔ کب؟ بول لو تھوڑا سا، 13 ہجری میں حضرت سیدنا صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت حسن کی عمر کتنی ہے؟ 3 نکالو، 13 سے 3 10 اور 13 سے 4 بھائی اگر حساب والی تقریر نہیں سننی تو چلو میں ہی کرتا رہتا ہوں، اگر تھوڑا سا سمجھنا چاہتے ہو تو تھوڑا سا بولو، یاد ہو جائے گی انشاءاللہ، آدھی صدی یاد ہو جائے گی، کربلا تک یاد ہو جائے گا یہ پورا واقعہ۔ اور آپ دھڑلے سے، میرے ساتھ ایک نوجوان میرے بھائی آئے ہوئے، ان سے کسی ملنگ نے انہیں چھیڑا اور سوال کیا، انہوں نے 2 سال پہلے یہ تقریر سن رکھی تھی، انہوں نے ملنگ کو کہاں سے قابو کیا اور قابو کر کے بالکل ہی کس دیا، ایسا کسا کہ پھر کوئی چوڑی ڈھیلی نہیں ہوئی، اس کی کس دیا۔ یہ اس سے پوچھنے لگے، تقریر کہیں سنی ہوئی تھی کہ یہ بتاؤ اتنی تم باتیں کر رہے ہو، حضرت حسین کی شہادت کے وقت عمر کتنی تھی؟ اب اس کو کسی نے بتائی ہو تو تب وہ پھنس ہی گیا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں بعض دفعہ یاد رہ جاتی ہیں، کچھ مسئلے ہوتے ہیں اور کچھ گھسلے ہوتے ہیں، جٹوں کے پاس گھسلے ہونے چاہیے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ بر وقت ضرورت آ سکتے ہیں۔ اب آپ نے توجہ کرتے رہنا ہے، اتنا لمبا سفر نہیں ہوگا،
لمبی تقریر نہیں کروں گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ آئے کچھ پلے پڑ جائے اور جو باتیں آپ نے سن رکھی ہیں ان کی بجائے جو نہیں سنی ہے وہ آپ کے دامن میں آنی چاہیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا انتقال کب ہوا بھائی؟ 13 ہجری میں۔ کون آئے حضرت صدیق اکبر کے مسلح پہ؟ سیدنا عمر فاروق، مراد پیغمبر۔ ابھی حضرت کی تقریر آپ سن چکی ہے، حضرت عمر فاروق میرا موضوع نہیں ہے، لیکن مومن کا عمر موضوع کیسے نہیں ہو سکتا؟ ایک خطیب کہہ دے کہ عمر آج میرا موضوع نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی، نہیں ہو سکتا نا۔ تو پھر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت نے شاید یہ بات کہہ دی ہو، لیکن میں اپنے انداز میں کہتا ہوں کہ سارے صحابہ مرید رسول ہیں اور عمر اتنا تو آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن مرید اور مراد کا فرق کیا ہوتا ہے؟ مرید وہ ہوتا ہے جو ارادہ لے کے جائے کسی اللہ والے کسی بزرگ کے پاس بیعت ہونے کے لیے، جو ارادت لے کے جائے، خود ارادہ لے کے جائے، چل کے جائے، اسے مرید کہتے ہیں، اور جس پہ کوئی بڑا ارادہ ڈالے اسے مراد کہتے ہیں۔ جو چل کے جائے اسے مرید کہتے ہیں، اور جسے خود مانگا جائے اسے مراد کہتے ہیں۔ یہ دونوں مرید اور مراد ارادے سے نکلے ہیں، لیکن مرید اس میں فاعل ہے اور مراد اس میں مفعول ہے۔ اس میں فاعل کا مطلب خود چل کے جائے، اور اس میں مفعول کا مطلب مصطفیٰ مانگے اور رب مصطفیٰ کی گود میں بھیج دے، اسے مراد کہتے ہیں۔ توجہ کرنا میرے محترم دوستو، مراد پیغمبر کا دور آیا 13 ہجری سے لے کر 23 ہجری تک حضرت سیدنا عمر فاروق کا دور خلافت ہے۔ اب اس میں ایک دو جھلکی آپ کو دکھانا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کا دور ہے۔ حضرت سیدنا عمر نے صحابہ میں سے مہاجرین اور انصار جو بدر کی جنگ میں شریک تھے، غزوہ بدر میں شریک تھے، ان کے جتنے وظیفے مقرر کیے، عمر کا ان شہزادوں سے پیار دیکھو گھر والوں، جتنے بدر کے مجاہدوں اور سپاہیوں کے وظیفے مقرر کیے جو بدر میں شریک تھے، اتنے وظیفے حسن اور حسین کے مقرر کرنے والے کو عمر کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہوئی؟ ہاں یہی تو بات ہے، جب غزوہ بدر ہوا ہے نہ حسن پیدا ہوئے ہیں نہ حسین پیدا ہوئے ہیں۔ عمر تیری عظمت کو سلام، حضرت حسن غزوہ بدر کے وقت پیدا بھی نہیں ہوئے، اس لیے کہ حضرت حسن 3 ہجری میں پیدا ہوئے، حضرت حسین 4 ہجری میں پیدا ہوئے، اور غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا۔ صحابہ کا پیار دیکھو ان شہزادوں سے، نسبت کا احترام دیکھو ان دونوں جنتی شہزادوں کا، کہ حضرت عمر نے بدر کے شریف مجاہدوں اور غازیوں کے جو وظیفے مقرر کیے، آپ پوچھیں گے وہ وظیفہ کتنا تھا؟ سالانہ 5000 درہم ایک سپاہی کو ملتا تھا، سالانہ 5000 درہم حسن کو ملتا تھا، 5000 درہم حسین کو ملتا تھا۔ اچھا بھائی، ایک بندہ مجھے کہنے لگا، میں نے صرف نچوڑ نکالنے ہیں، ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ شہزادے بڑی سخاوت کرتے تھے، ملک صاحب یہ شہزادے بڑی سخاوت کرتے تھے، وہ سارے ہی ملک بیٹھے ہو، میں پتہ نہیں کنوں بلایا، تو سبحان اللہ، میں نے ایک نوں بلایا لیکن سارے جو ملک بیٹھے ہو، چلو کوئی نہیں، سارے نوں ہی بلایا۔ توجہ ہے بھائی، توجہ ہے بھائی، ساری قوموں سے پیار ہے، جو زمیندار ہے نا آوان ملک، یہ یاد رکھو آپ قریشی کہلانے کے قابل بھی ہو، ہاشمی کہلانے کے قابل بھی ہو، آپ علوی کہلانے کے قابل بھی ہو۔ ہم نے اپنے ناموں کے ساتھ قریشی، ہاشمی، علوی لکھنا چھوڑ دیا۔ میں کہتا ہوں سارے آوان اور ملک علی کی اولاد سے ہیں یا نہیں؟ حضرت علی ہاشمی تھے یا نہیں؟ قریشی تھے یا نہیں؟ علی و مرتضیٰ تھے یا نہیں؟ ہم اپنے ناموں کے ساتھ، مجھے ایک بزرگ کہنے لگے آپ اپنے نام کے ساتھ قریشی لکھا کرو، میں نے کہا اے بابا جی معاف کرو، میرا نام تھوڑا جا مشہور ہو گیا ہے، پہلے لوگ کہیں گے میں قریشی نہیں لکھتا سی، ہن لکھے ہے، یہ مطلب ہے مزید اپنے آپ کو پالش کر کے، میں کہ میں اپنی قوم نوں تے کہاں گا ہن اپنے نام نال کی لکھنا ہے، میرا ایویں چلن دیو، لیکن تسی اپنے نام دے نال قریشی لکھا کرو، ہاشمی لکھا کرو، علوی لکھا کرو، حسنی لکھا کرو، حسینی لکھا کرو۔ حضرت سیدنا علی و مرتضیٰ کی سارے آوان اولاد ہیں، یہ سارے ملک سیدوں کے بھائی ہیں، ماں کا فرق ہے، باپ دونوں کا علی ہے، سیدوں کی ماں فاطمہ ہے، ہماری ماں حنفی ہے، ہم حنفیہ کے بیٹے حضرت علی کے صاحبزادے
محمد بن حنفیہ کی اولاد سے ہے، ان کے آگے بیٹے تھے اون سے آگے بن گئے آوان. کیا خیال ہے بھائی؟ تو آوان کا معنی ہے ویسے بھی مدد کرنے والے. میں نے ایک جگہ پہ کہا کہ ہمیں علی کا دشمن کہتے ہو ظالموں، ہم تو علی کی اولاد کے بھی مددگار ہیں. ہمیں آوان کہا ہی اس لیے جاتا ہے جیسے انصار کو انصار کہا کس لیے جاتا ہے، انہوں نے مہاجرین کی نصرت کی. ہمیں آوان کہا اس لیے جاتا ہے ہم نے علی کی اولاد سے محبت کی ہے، ہم نے علی کی اولاد کی معاملت کی ہے. توجہ کرنا میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں. میں عرض کیا کر رہا تھا، ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ شہزادے سخاوت بڑی کرتے تھے. برپر والوں نچوڑ ایک بات کا، سخاوت بڑی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اچھا بھائی کرتے تھے، سخاوت کرتے تھے. میں نے کہا ان کی سخاوت کو سلام ہے تو سخاوت پیسے سے ہوتی ہے، پیسہ عمر دیتے تھے. عمر کے وظیفوں کو بھی سلام بھیجنا. ہم سنی ہیں، ہم افراد اور تفریق سے پاک ہیں. ہم کہتے ہیں حضرت حسن سخاوت کرتے تھے، حضرت حسین سخاوت کرتے تھے. تو سخاوت جن پیسوں سے ہوتی تھی وہ پیسے بھیجنے والے، وہ وظیفہ دینے والے. شاید اللہ نے حضرت عمر پہ اس بات کو ڈال دیا ہو کہ عمر تو ان کے وظیفے جاری کر دے بدر والوں کے برابر، یہ شہزادے تیرے دیے ہوئے وظیفوں کو ضائع نہیں کریں گے. تو وظیفے دے گا، یہ وظیفے بھی میری راہ میں لٹائے گا. میرا تو عقیدہ یہ کہتا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا لیکن میں نے صرف آپ کو بتانا ہے کہ یہ پہلو چھپائے کیوں جاتے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق کے گھر میں حضرت علی کی بیٹی ہے ام کلثوم، حضرت حسن کی بہن، حضرت حسین کی بہن، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی سگی بیٹی، حضور کی سگی نواسی. ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب پھنس گئے ہو. میں نے کہا کس طرح؟ کہنے لگا ام کلثوم تو کربلا کے واقعے میں زندہ تھی، ادھر تو کہتے ہو جو ام کلثوم حضرت حسین کی بہن، حضرت حسن کی بہن حضرت عمر کے نکاح میں تھی، وہ ام کلثوم تو حضرت عمر کے دور میں فوت ہو گئی. میں نے کہا میں نہیں پھنسا، آپ کی ناقص معلومات ہے. حضرت علی کی 27 اولاد ہے، 14 بیٹے 13 بیٹیاں، اور 27 اولاد میں سے 2 بیٹیوں کا نام ام کلثوم ہے. ایک بڑی ام کلثوم، ایک چھوٹی ام کلثوم. بڑی کو عربی میں کبرا کہتے ہیں اور چھوٹی کو عربی میں صغرا. مرد بڑا اس کو اکبر کہتے ہیں، مرد چھوٹا اس کو اصغر کہتے ہیں، عورت بڑی اس کو کبرا کہتے ہیں، عورت چھوٹی عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ صغرا کہتے ہیں. حضرت علی کی 2 صاحبزادی ہیں، ایک کا نام ام کلثوم کبرا، ایک کا نام ام کلثوم صغرا. ام کلثوم کبرا یہ حضرت فاطمہ سے ہے، یہ حضرت حسن حسین کی سگی بہن ہے، یہ حضرت عمر کے نکاح میں ہے. اور جو ام کلثوم صغرا ہے وہ واقع کربلا میں موجود ہے، وہ وہاں زندہ ہے. یہ ام کلثوم کبرا یہ بھی میرے لیے قابل احترام، اور وہ ام کلثوم صغرا بھی ہمارے لیے. ہم ادھورے ہیں یا پورے؟ بولو بھائی. حضرت حسین ابن علی کا کون سا تذکرہ سننا ہے، ادھورا یا پورا؟ ہم تو ادھورے ہیں نہیں، ہم صحابہ کو بھی ماننے والے اور آل بیت کو بھی. اور ایسا نہیں ایک کہنے لگا صحابہ تو رکھ لو آل بیت ہم رکھ لیتے ہیں. میں نے کہا یہ کوئی تماشا تھوڑا ہے، تجھے کس نے اتھارٹی دی کہ تو صحابہ میں دے رہا اور آل بیت اپنے پاس رکھ رہا ہے؟ ہم صحابہ بھی پورے ماننے والے، آل بیت بھی پورے ماننے والے، تو اس سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ بھی ہم قرآن و سنت کی روشنی میں پورے ماننے والے، اور آل بیت بھی ادھورے یا پورے؟ بولو بھائی، آل بیت بھی ادھورے یا پورے؟ اچھا بھائی توجہ کیجئے گا. حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا نکاح حضرت حسن حسین کی بہن ام کلثوم. کون سی ام کلثوم؟ نہیں کبرا. تھوڑا سا تو تم بھی زور لگا دو. ام کلثوم کون سی؟ ام کلثوم کون سی؟ کبرا. اچھا ام کلثوم کبرا حضرت عمر فاروق کی اہلیہ تو حضرت حسن حسین کی بہن ہوئی یا نہیں؟ اب یہ ان کی کتابوں سے ثابت کرنا ہمارا کام ہے. اگر ثابت نہ ہو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا کہ حضرت حسن حسین اپنی بہن ام کلثوم کے گھر جاتے ہیں. اپنی بہن ام کلثوم کے گھر بڑی دیر تشریف فرما ہوتے ہیں. جیسے وہ گھر حسن حسین کی بہن کا ہے ایسے ہی وہ گھر حسن حسین کے بہنوئی عمر فاروق کا ہے. اور سبحان اللہ بھئی یہ پیار
پیار محبت ہے یا دشمنی ہے؟ اچھا، حضرت عمر فاروق کا دور ہے، ان کی کتابوں میں حوالہ موجود ہے، ہم جو اگر حوالہ موجود ہو تو پھر ہمارا مقدمہ مضبوط ہے۔ حضرت حسن و حسین دونوں شہزادے، حضرت سیدنا عمر فاروق کا دور ہے، ایران فتح ہوا، ایران کے شہنشاہ یزدجرد کی بیٹی شہر بانو یہ غلام بنا کے لائے گئے، مرد عورتیں غلام لونڈیاں بنا کے لائے گئے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، شہر بانو شادی شدہ نہیں تھی، حضرت حسین کی عمر 14 سال ہے، اس شہزادی کی عمر بھی تقریباً 15-16 سال ہے۔ یہ شہزادی بڑے غصے سے حضرت عمر کے ساتھ بول رہی ہے۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے پوچھا، علی بھائی یہ شہزادی اتنا غصہ کیوں کر رہی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا شہزادی تھی، اس کے اپنے سپنے تھے، اپنا مستقبل تھا، اس کے اپنی کچھ سوچیں تھی، آپ نے ان کا ملک فتح کر لیا، یہ روڈی بن کے آ گئی، غصہ نہ کرے تو کیا کرے؟ آپ اس کے لیے کسی رشتے کا بندوبست کریں، یہ شہزادی بالکل خاموش ہو جائے گی، اس کی طبیعت میں قرار آ جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے شہزادی کو اجازت دی، شہزادی اٹھو، یہ جتنے عرب کے نوجوان بیٹھے ہیں جس کو مرضی اپنے لیے پسند کرو، عمر حق مار اپنی طرف سے ادا کر کے تیرا نکاح کرائے گا۔ اب یہ ان کی کتابوں میں حوالہ موجود ہے، ہماری کتابوں میں تو ہے ہی ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے فرمانے کے بعد وہ شہزادی اٹھی، حضرت سیدنا حسین ابن علی بیٹھے تھے، کتنے سال کے؟ کتنے سال کے؟ کیا خوبصورتی ہوگی، کیا حسن ہوگا، کیا جمال ہوگا، کیا کشش ہوگی۔ شہزادی نے اٹھ کے دیکھا تو بس نظریں حضرت حسین پہ جم گئی۔ یہ حضرت حسین کی پہلی شادی ہے، شہزادی شہر والوں سے، جس سے سارے سید چلے ہیں، جس سے حضرت زین العابدین پیدا ہوئے۔ یہ شہزادی کس کے دور میں آئی؟ توجہ، جب اس شہزادی نے حضرت حسین کو آنکھیں بھر کے دیکھا، نظریں جم گئی، حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت علی کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا علی بھائی یہ تو گھر کی بات ہی نکل آئی، آپ کے بیٹے کو اس نے پسند کر لیا، نکاح ہوا، حضرت حسین نے اس نکاح کو قبول کیا، حضرت علی کی رضامندی سے ہوا، حضرت حسین کا پہلا نکاح ہے۔ اگر یہ نکاح درست ہے، شہزادی شہربانو سیدوں کی ماں ہے، حضرت زین العابدین کی والدہ ہے، حضرت حج 29 دنوں کا تھا یا 30 دنوں کا تھا، میں نے 3 باتیں کی ہیں، آپ کو یکم محرم حضرت عمر کی شہادت یاد ہو جائے گی، لیکن ان 3 باتوں کو یاد رکھیے۔ کافرانہ حملہ 26 کی فجر کو ہوا یا 27 کی فجر کو ہوا، 3 دن زخمی رہے یا 4 دن زخمی رہے، اس سال کا ذی الحج 29 دنوں کا تھا یا 30 دنوں کا تھا۔ اتنے اختلافات، یہ ایک دن کا اختلاف کتابوں میں آیا، ایک جیلن کا بدبخت اٹھا، اس نے کہہ دیا حضرت عمر کا یوم شہادت کسی کتاب میں یکم محرم نہیں، ہم نے کہا ہم دکھاتے ہیں، کامل ابن اسیر کو دیکھو، البدایہ و النہایہ کو دیکھو، حضرت عمر کی تدفین، حضرت عمر کو دفن یکم محرم کو کیا گیا۔ جب تدفین یکم محرم کو ہے تو صحابہ وفات اور تدفین میں اتنا زیادہ وقت نہیں لگایا کرتے تھے۔ جب تدفین یکم محرم کو ثابت ہے تو شہادت بھی یکم محرم کو ثابت ہے۔ جن کو سمجھ آئی وہ کہو سبحان اللہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یاد رہ جاتی ہیں۔ باطل کے خلاف ایک ایٹم بم سے کم نہیں ہوتی ہے میرے محترم دوستو۔ 24 ہجری کی یکم محرم کو حضرت سیدنا عمر فاروق کی تدفین ہوئی۔ آگے چلیے، کس کا دور آیا؟ میں بہت تفصیل میں نہیں جا رہا، حضرت سیدنا عثمان غنی کا دور ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، یہ کیلنڈر مجھے دیں، دکھا دیتا ہوں آپ کو، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، توجہ آپ نے کرنی ہے۔ حضرت عثمان غنی کا دور ہے 24 سے لے کر 35 ہجری تک۔ کب سے؟ 24 سے 35 ہجری تک۔ حضرت عثمان غنی کا دور ہے 26 ہجری ہے، 26 ہجری ہے، تو بھرپور والوں حساب لگا کے بتاؤ حضرت حسین کی عمر کتنی ہوگی؟ 26 میں 4 نکالو تو 22، اور حضرت حسن کی 3 نکالو تو 23۔ اچھا بھائی 23 اور 22 سال کے شہزادے جنگ پہ جاتے ہوئے دیکھنے، دیکھنے جنگ پہ جاتے ہوئے دیکھنے ہیں،
26 ذی الحج ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی کا دور ہے. عمریں کتنی ہیں دونوں شہزادوں کی؟ 22 اور 23 سال. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ بتا اس لیے رہا ہوں آپ کو پتا چلے کہ لوگ چھپاتے کیوں ہیں، ہم بتاتے کیوں ہیں. وہ چھپائے نہیں تو اس کا کاروبار چلتا نہیں. بھائی بولو نا. وہ چھپائے نہیں تو اس کا کاروبار چلتا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو پتا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کتابیں نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس لٹریچر نہ ہو. ہر کتاب کم از کم 1100 چھپتی ہے. 1100 کی تعداد میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو صرف ایک چھپتی ہو. کم از کم ایک ایڈیشن 1100 کی تعداد پہ مشتمل ہوتا ہے. ہم نے کہا کتابیں تمہارے پاس بھی ہے، لٹریچر تمہارے پاس بھی ہے، تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں تم پڑھتے بھی ہو، لیکن تم پڑھتے ہو صحابہ پر حملے کرنے کے لیے، ہم پڑھتے ہیں صحابہ کا دفاع کرنے کے لیے. اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. تم پڑھتے ہو کتابیں اہل بیت کے بارے میں گمراہ کرنے کے لیے، ہم پڑھتے ہیں کتابیں اہل بیت کی عظمت کو اجلا کر کے بتلانے کے لیے، اہل بیت کی عظمت کو چمکا کر پیش کرنے کے لیے. 22 اور 23 سال. کتنی؟ 22-23 سال کا کوئی نوجوان ذرا صرف ہاتھ کھڑا کرے جس کی عمر 22-23 سال کے. اور کون ہے بھائی یہ 22-23 سال کے بیٹھے ہیں؟ اب ذرا آپ نے صرف تصور کرنا ہے 22-23 سالوں میں ہمارے بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں. حضرت حسن و حسین نے کیا کیا؟ 22 اور 23 سال کی دونوں شہزادوں کی عمریں ہیں. حضرت حسن و حسین، حضرت سیدنا عثمان غنی کا دور ہے. 26 ہجری ہے. حضرت عثمان غنی نے ایک قافلہ بھیجا ہے، ایک فوج بھیجی ہے افریقہ کے علاقے میں جنگ کرنے کے لیے. حضرت عثمان غنی نے باقی سپاہی اپنی مرضی سے بھیجے ہیں. حسن و حسین اپنی خوشی سے اس قافلے میں شامل ہوئے. اچھا بھائی عمریں کتنی ہیں؟ 22-23 سال. حضرت حسن و حسین 22-23 سال میں پہلا جہاد کا سفر کر رہے. مدینہ سے افریقہ تک جس کو جنگ طرابلس کہا جاتا ہے. جب ہم نے میپ نکالا، نقشہ نکالا، مدینے سے طرابلس کا سفر 7000 کلومیٹر بنا ہے ایک طرف کا، واپسی 7000. 7 اور 7 14 ہو گئے. کراچی کلر کا ہاتھ سے کتنے کلومیٹر ہے بھائی جو گئے ہو؟ جو کرایہ بھر کے گئے وہ تو بولو، مفت والے تو چلو. کتنا جی؟ تقریباً 1200-1300 کلومیٹر بھر والوں. پہلا سفر جہاد عمریں دونوں شہزادوں کی 22 اور 23 سال. ثابت کرنا میرا کام. اللہ کا قرآن سامنے رکھا ہے. سنی اور اس طبقے کی کتابیں اس بات پہ متفق ہیں، کمزور بات نہیں، مضبوط دلیل کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. پہلا سفر جہاد حضرت حسن و حسین کا جنگ طرابلس کے لیے 7 اور 7 14,000 کلومیٹر کس کے دور میں کیا؟ حضرت عثمان غنی کے دور میں کیا. میں نے کہا ان شہزادوں کے جذبے شہادت کو بھی سلام، جذبے جہاد کو بھی سلام، تو عثمان کی خلافت کو بھی سلام ہے، عثمان کی قیادت کو بھی سلام ہے. وہ چھپاتا اس لیے ہے، ہم بتاتے اس لیے ہے. آپ نے بھی توجہ کرنی ہے. 14,000 کو ذہن میں رکھنا ہے. آگے چلیے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا. 30 ہجری آیا، حضرت عثمان غنی کا دور ہے. 30 ہجری میں حضرت عثمان غنی نے ایک جہادی لشکر بھیجا ہے. آپ نے مدینہ طیبہ سے اس لشکر کو روانہ کیا طبرستان کے نزدیک جنگ کرنے کے لیے. اس کو جنگ طبرستان کہا جاتا ہے. یہ افغانستان کے قریب کا علاقہ ہے. یہاں تک صحابہ پہنچے ہیں حضرت عثمان غنی کے دور میں. باقی سب کو عثمان نے چنا. دونوں شہزادوں نے اپنا نام خوشی سے خود لکھوایا. کون سی ہجری ہے؟ 30 ہجری ہے. جب ہم نے نقشہ نکالا، نقشے میں سفر بنا 4000 کلومیٹر. 4 ایک طرف، 4 ایک طرف. کتنے ہو گئے برابر؟ 8 14 وہ 8 14 وہ 8. یہ 14 اور 8 کتنے ہوتے ہیں؟ 22,000 کلومیٹر کا سفر. 2630 ہجری میں حضرت حسن و حسین اپنے نانا کے دین کی عظمت کی سربلندی کے لیے 22,000 کلومیٹر کا سفر گھوڑوں اور اونٹوں کی پیٹھ پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جا رہا.
4 نکالو اور 3 نکالو. یاد کر لو کتابیں کب پڑھنے کا آپ کو موقع ملے گا. میں بڑی پڑھائی دے رہا ہوں. بول لو اتنی. 35 سے 3 نکالو تو 32 اور 35 سے 4 نکالو تو. میں نے شروع میں کہا تھا اگر سنی بن کے بیٹھ کر آپ نے شہدائے کربلا کا تذکرہ سننا ہے ہمیں بھی کرنے میں مزہ آئے گا. اور اگر آپ ذہن وہ بنا کے بیٹھے کہ کوئی رونے دھونے والا انداز بھی ہو, میں آگے آ رہا ہوں ظلم اور مظلومیت پہ, لیکن یہ بات بیان کرنی چاہیے یا مجھے بھی چھپا دینی چاہیے تھی؟ بولو بھائی پھر فرق کیا رہتا؟ اگر میں بھی چھپا جاتا میں بھی ہضم کر جاتا. آپ نے توجہ کرنی ہے 35 سال 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی کے گھر پہ حملہ آور ہوئے ہیں باغی, مدینے میں احتجاج کر رہے ہیں, مدینے میں دھرنا دینے آئے. کون؟ اور شہزادے کیا کر رہے ہیں؟ دروازے پہ پہرا دے رہے ہیں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ پہرا دے رہے حسن کے شہزادے, حضرت علی کے شہزادے, حسن و حسین فاطمہ کا لاڈلا بیٹا, آپ نے عثمان کا پہرے دار بنا دیا. میں نے کہا یہ خود شوق سے پہرا دار بنے اس لیے کہ عثمان ان شہزادوں کا محسن ہے جس کے دور میں 14,000 کلومیٹر سفر جہاد کا کوئی مجاہد کر چکا ہو نا, اس سے پوچھو کہ اپنے محسن کی شان کیا ہوتی ہے. افغانستان کے مجاہد ملا عمر کے احسانات کو نہیں بھولے, اتنی مار کھانے کے بعد اسامہ بن لادن کے احسانات کو نہیں بھولے. حسن و حسین دروازے پہ پہرا اس لیے دے رہے کہ عثمان کے دور میں حسن و حسین کو 14,000 کا جہاد کا سفر ملا. ملا یا نہیں ملا؟ پہرا دینا چاہیے تھا کہ نہیں دیا؟ آگے چلیے, میں بڑی اختصار کے ساتھ جا رہا ہوں, آپ سمجھ رہے, ورنہ اتنی ان کی لمبی زندگی میں چند منٹوں میں کیا بیان کر سکتا ہوں. میں صرف جھلکیاں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد کون آئے؟ کون آئے بھائی؟ خلافت راشدہ کے چوتھے تاجدار حضرت سیدنا علی مرتضیٰ. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا دور خلافت ہے 35 سے 40 ہجری تک. بھائی 35 سے 40 ہجری تک شہزادوں کی عمریں کیا ہے؟ شہزادوں کی عمریں 40 ہجری میں اگر آپ 4 نکالیں تو 36, 3 نکالیں تو 37, 36 اور 37 سال کے علی کے 2 شہزادے. حضرت علی کو ہر جوان دونوں صاحبزادے ملے. ادھر حضرت علی کا دور خلافت ہے, ادھر حضرت علی کی حکومت ہے, ادھر حضرت علی امیر المؤمنین ہے. ایک شہزادے کی عمر 36 اور ایک کی 37. میں نے کہا کوئی ایک حوالہ دکھا دو کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو چپ کلش ہوئی ہے, کبھی حسن و حسین دونوں جوان 36-37 سال کے, یا کبھی تو ہر جوان بیٹا غصے میں آ کر باپ کے دشمن کو بول ہی پڑتا ہے نا. کبھی حضرت حسن نے, حضرت حسین نے حضرت امیر معاویہ کو کوئی سخت جملہ کہا ہو. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ حسن و حسین کو پتا تھا علی ہمارا باپ ہے تو امیر معاویہ ہمارا چچا ہے. باپ اور چچا کی لڑائی میں قابل بیٹے نہیں بولا کرتے, تمیز والے نہیں بولا کرتے. حسن و حسین نے اپنے والد اور امیر معاویہ کے درمیان اختلاف کے باوجود حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی جملہ ہلکا نہیں بولا, زبان پہ نہیں لائے. انہیں پتا تھا ادھر والد ہے تو ادھر, ادھر والد ہے تو ادھر چچا ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شہید ہو گئے 40 ہجری میں. میں بڑے اختصار کے ساتھ جا رہا ہوں, آپ سمجھ ہی رہے ہیں کب شہید ہوئے بھائی. اب آپ کی کچھ ذہنی تربیت کے لیے باتوں کی طرف میں آگے ہوں, اور انہی میں انشاءاللہ اختتام کر دوں گا. آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے. 40 ہجری میں کون فوت ہوئے؟ شہید ہوئے. کون شہید ہوئے؟ حضرت علی جب شہید ہوئے تو پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا جائے. فرمایا نہ میں بنانے کا کہتا ہوں نہ میں روکتا ہوں, نہ بنانے کا کہتا ہوں نہ روکتا ہوں. حضرت حسن کو خلیفہ بنا دیا گیا. 6 مہینے خلیفہ رہے. 6 مہینے کے بعد حضرت حسن نے اپنے بھائی حضرت حسین کو لیا, اپنے دیگر فوجیوں کو لیا, دمشق پہنچ کر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. کہو سبحان اللہ. آپ اس بیعت پہ خوش ہیں یا ناراض ہیں؟ ہم اس صلح پہ خوش ہیں یا ناراض ہیں؟ اس صلح پہ
اللہ خوش, اللہ کا رسول خوش, صحابہ خوش, آل بیت خوش, امیر معاویہ خوش, حسن خوش, حسین خوش, سنی بھی خوش. اور ان کی کتابوں میں یہ حوالہ موجود نہ ہو, میری سزا چور کی سزا. یہ کہتے ہیں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت سیدنا امیر معاویہ بیٹھے ہیں, ممبر خالی ہے, ممبر خالی ہے, امیر معاویہ محراب پہ بیٹھے ہیں. امیر معاویہ نے ممبر پہلے حسن کو دیا, پھر حسین کو دیا. اچھا بھائی, نقیب اسٹیج سیکرٹری کھڑا ہوا, اس نے اعلان کیا قوم یا حسن, حسن کھڑے ہو, فبائیو امر کا صیغہ امیر معاویہ کی بیعت کرے. یہ اسٹیج سیکرٹری اعلان کر رہا ہے جیسے ضابطے کی کاروائی ہوتی ہے, اسٹیج کی کاروائی ہوتی ہے. باتیں پہلے طے ہو چکی تھی. مجمع ہے, حضرت امیر معاویہ, حضرت حسن حسین ہے, حضرت حسن حسین کے چاہنے والے کچھ سپاہی آئے ہوئے ہیں بیعت کرنے کے لیے. اسٹیج سیکرٹری نے اعلان کیا شیعہ کتاب کی روایت قوم یا حسن فبائیو. آگے شیعہ کتاب کا مصنف کہتے ہیں فقام حسن فبائیو. حضرت حسن کھڑے ہوئے, امیر معاویہ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا. پھر اسٹیج سیکرٹری نے اعلان کیا قوم یا حسین, حسین کھڑے ہو. شیعہ علی کہتے ہیں حضرت حسین کھڑے ہوئے, قام حسین فبائیو. حضرت حسین نے اپنا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھوں میں دیا. اب فوجوں کا کمانڈر ان چیف قیس بن عبادہ اٹھنا نہیں چاہتا تھا کہ بیٹھے بیٹھے میری ہو گئی, چونکہ وہ حضرت امیر معاویہ کی فوجوں سے لڑ چکا تھا. فوجی کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے, وہ جلدی سرنڈر نہیں کرتا. قیس بن عبادہ بیٹھا ہوا ہے, اٹھا نہیں, اور ایسے کہہ رہا ہے, اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کی ہو گئی تو میری بھی بیٹھے بیٹھے تو نہیں ہوتی. کیا خیال ہے؟ اب سنیے اگلا جملہ, شیعہ کتاب. اگلا جملہ کیا ہے؟ حضرت حسن نے دیکھا حضرت حسین کو. اب وہ فوجی کمانڈر حضرت حسین کو دیکھ رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ حضرت حسین کی رائے معلوم کر دو. حسین اس دل کا نام تو نہیں ہے کہ خود بیعت کرے اور دوسرے کو کہے کہ تو نہ کر, ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا, اس نے حضرت حسین کی طرف دیکھا, فوجی کمانڈر نے, قیس بن عبادہ نے, کروں یا نہ کروں, بیٹھا رہوں, بیٹھے بیٹھے ہو جائے گی. حضرت حسین بولے, کہو سبحان اللہ. شیعہ کتاب کی روایت, حضرت حسین بولے قم یا قیس فبائیو. قیس بیٹھ کر نہیں, اٹھنا پڑے گا. اٹھ کر امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوگا. جو ہے وہ بھائی میں نے اس لیے نہیں اتاری کہ پھر تقریر شاید آپ سمجھیں کہ بہت لمبی ہو جائے گی. میں نے تو اتاری ہے کہ یہ ادھر ہی رک جائے, میں نے اس لیے اتاری ہے. پسینہ آ رہا تھا, پریشان نہیں ہونا, آپ نے توجہ کرنی. حضرت حسین بولے قیس اٹھو. اگلا جملہ سناؤ, آئے وَإِنَّهُ إِمَامِي. آئے ہائے, امیر معاویہ بھائی جان کا بھی امام ہے, میرا بھی امام ہے, تیرا بھی امام ہے. شیعہ کتاب کی روایت ہے, اٹھ کر بیعت کرائی کس نے؟ حضرت حسین نے, حضرت امیر معاویہ کی. چلو بھائیو آؤ. حضرت حسن فوت ہوئے کیا 47 ہجری میں. کب 47 ہجری میں حضرت حسن زہر کے نتیجے میں شہید کیے گئے, اور وہ بھی بڑی ظالمانہ کاروائی تھی. خدا ان کو بھی تباہ و برباد کرے, ان کی نسلوں پہ بھی خدا لعنت بھیجے جو حضرت حسن کو زہر دلوانے والے تھے. کہو آمین, آمین کہو. حضرت حسن کی انتڑیاں کٹ کٹ کے پاخانے کے راستے سے باہر گری ہے. یہ میرے نبی کی تصویر ہے. اور آپ کو ایک روایت سناؤں, آپ کا ایمان اور طاقت پکڑے گا. روایت میں آتا ہے, حدیث پاک میں, حضرت حسن
سر سے لے کر ناف تک اپنے نانا کے مشابہ ہے اور حضرت حسین ناف سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ ہے۔ میں تو شہادت حسن و حسین کو اس ایک جملے میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ میرا عقیدہ، میرے اکابر کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو شہادت دینی تھی، لیکن عام شہادت میدان میں گرا کر نہیں دینی تھی، میدان میں محمد مصطفیٰ کو گرنے نہیں دینا تھا، اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا واللہ یعصمک من الناس۔ حضور جب مکے میں تھے کافر گلیاں لگا رہے تھے، کافر دھمکیاں دے رہے تھے، اللہ نے کہا میرے محبوب تیرا باغ بھی بیکا کوئی نہیں کر سکتا، تیری طرف میلی آنکھ بھی کسی کو نہیں دیکھنے دوں گا، میں خود رب تیرا محافظ ہوں۔ اس لیے اللہ نے حضور کو میدان میں اچھا گرنے نہیں دینا تھا، لیکن شہادت بھی دینی تھی، کیونکہ شہادت ایک نعمت ہے۔ رب نے نبیوں کو شہادت دی تو نبیوں کے امام کو شہادت کا رتبہ بھی عطا کرنا تھا۔ میرا عقیدہ یہ ہے رب نے پہلے اپنے محبوب کی تصویر کو محبوب کے نواسوں میں پورا کیا ہے۔ سر سے لے کر ناک تک آدھی تصویر حسن میں آ گئی، ناک سے لے کر پاؤں تک آدھی تصویر مصطفیٰ حسین میں آ گئی۔ جب پوری مصطفیٰ کی تصویر دونوں شہزادوں میں مکمل ہو گئی، رب نے دونوں شہزادوں کو شہید کرا کے یہ شہادت کا تاج بھی نانوں کے سر پہ سجایا۔ حضور کو یہ نسبت بھی عطا کر دی ہے، نواسے شہید۔ نانا کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اب بولو تو صحیح، جاتا ہے۔ حضور کی پوری تصویر دونوں شہزادوں میں، اور پھر دونوں شہزادوں کی شہادت، کریڈٹ محمد مصطفیٰ کو۔ آپ نے توجہ کرنی ہے، حضرت امیر معاویہ کا دور ہے، حضرت حسن نے بھی بیعت کر لی، حضرت حسین نے بھی بیعت کر لی، سارے آپ کے وفاداروں نے بھی بیعت کر لی، غداروں نے اچھا نہیں کی تو گئے کدھر؟ نہیں کی تو گئے کدھر؟ قاتل پکڑنے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی وفاداروں نے بیعت کر لی، غداروں نے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا غدار اور وفادار آپ نے کہاں سے نکال لیے؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں، حضرت حسن حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر کے کوفہ گئے یا مدینہ آئے؟ جتنا جانتے ہو وہ تو بولو۔ مدینہ آ گئے، کوفہ چھڑوایا کس نے؟ اور پھر حضرت حسن فوت کہاں پہ ہوئے؟ مدینے میں۔ ان کے فوت ہونے کے بعد حسین کو پھر کوفے بلایا کس نے؟ غداروں نے۔ بلوا کر شہید کروایا کس نے؟ یہاں سے میں نے کہا وفاداروں نے کر لی، غداروں نے۔ حضرت حسن کہاں آگے بیعت کر کے؟ مدینے۔ برپر والوں آپ نے توجہ رکھنی ہے بھائی۔ حضرت حسن کی وفات کہاں ہوئی؟ 47 ہجری میں مدینے میں، 49 ہجری میں۔ اچھا آپ کو عجیب بات بتاؤں، حضرت حسن فوت ہوئے، جنازہ کس نے پڑھایا؟ اس سوال کا جواب دو، میں پانی پی لیتا ہوں۔ سوچو سوچو، غور کرو، پڑھانا کس کو چاہیے تھا؟ 11 مہینے بڑا بھائی، یاروں جیسا بھائی، دوستوں جیسا بھائی، اور اپنے نانا کے چہرے والا بھائی، وہ فوت ہو اور 40 دن تک اس کی انتڑیاں کٹ کٹ کے زہر کے نتیجے میں خانے کے راستے سے نکلے، اس مظلومیت میں وہ بھائی شہید ہو، تو جنازہ حضرت حسین کو پڑھانا چاہیے تھا۔ پڑھایا کس نے؟ حضرت امیر معاویہ کے گورنر نے۔ کہو سبحان اللہ برکت والا۔ کس نے پڑھایا؟ کس نے پڑھایا؟ مجھے یہ باتیں بتانی چاہیے یا چھپانی چاہیے؟ کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ حضرت حسین کو امیر معاویہ کی بیعت پر پورا اعتماد تھا، حضرت حسن کو پورا اعتماد تھا۔ جنازے کی باری آئی تو حضرت حسین نے کس کو آگے کیا؟ حضرت امیر معاویہ کے گورنر کو۔ اچھا اگلی دلیل ایک اور دیتا ہوں، حضرت حسین کو حضرت امیر معاویہ پہ کیسا اعتماد تھا؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک چوڑا کہنے لگا حضرت حسین نے دل سے امیر معاویہ کی بیعت نہیں کی تھی، بھائی جان کی مجبوری کی وجہ سے کی تھی۔ میں نے کہا بھائی جان تو فوت ہو گئے، اب والی کون تھا؟ وارث کون تھا؟ جنازہ خود پڑھاتے اور صحابہ تھے کسی اور سے پڑھواتے؟ جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت امیر معاویہ کے گورنر نے۔ حضرت حسین کی مرضی سے پڑھایا یا حضرت حسین
خوش نہیں تھے، حضرت حسین خوش تھے. ایک اور دلیل سنیے، پھر میں آپ کو نقشہ بھی دکھا دیتا ہوں. حضرت حسن شہید ہوئے 47 ہجری میں، 49 ہجری میں. حضرت امیر معاویہ کے دور میں حضرت امیر معاویہ نے قسطنطنیہ کی جنگ کے لیے مدینے سے ایک لشکر، ایک فوج، ایک سپاہ بھیجی ہے. سب کو امیر معاویہ نے چنا ہے. اور 49 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کی دور میں 45 سالہ حضرت حسین نے اپنا نام خوشی سے خود لکھوایا. کتنے سالہ حسین نے؟ میں نے آپ کو 22-23 سالہ حسن حسین بھی بتائے، میں نے آپ کو 26-27 سالہ حسن حسین بھی بتائے، میں نے آپ کو 31-32 سالہ حسن حسین بھی بتائے. ابھی آپ کو میں کون سا حسین بتا رہا ہوں؟ 45 سال والا. 45 سال میں نبی جاتے جہاد کو تو 45 سال میں بندہ آرام کر سکتا ہے، لیکن اپنا نام لکھوایا. جذبہ جہاد تھا، قسطنطنیہ کی جنگ کے لیے گئے. حضرت امیر معاویہ کا دور 49 ہجری ہے. بھائی جان فوت ہو چکے ہیں، بھائی جان فوت ہو چکے ہیں. حضرت حسین کے اپنی مسجد سے قسطنطنیہ کی جنگ میں امیر معاویہ کے دور میں امیر معاویہ کی قیادت اور سیاست میں جنگ کے لیے گئے. جب ہم نے نقشہ نکالا بھر والوں تو یہ سفر بنا مدینہ سے قسطنطنیہ کا 4000 کلومیٹر ایک طرف کا، 4 دوسری طرف کا، 4 اور 4 8، 22 پہلے بتایا تھا، 8 اب کتنا ہو گیا؟ کتنا ہو گیا؟ میں اس حسین کو مانتا جس نے کربلا سے پہلے 30,000 کلومیٹر کا سفر جہاد کے لیے کیا. آپ کون سے حسین کو مانتے ہو؟ مجاہد حسین کو یا بزدل حسین کو؟ جھکنے اور بکنے والے حسین کو یا ڈٹنے والے حسین کو؟ اب اللہ کو گواہ بنا کر بتائیں 30,000 کلومیٹر کا سفر حسین کے نام کو بیچنے والے کسی سوداگر نے کبھی بتایا؟ بتانا چاہیے کہ نہیں؟ بتانا چاہیے کہ نہیں؟ ایک کہنے لگا 10 محرم کو کاروبار حرام ہے. میں نے کہا غریب آدمی کا دکان کھولنا حرام ہے، تیرا حسین کے نام پہ 5 لاکھ فیس لے کے مجلس پڑھنا حلال ہے. حسین کے نام پہ کاروبار تیرا کرنا، حسین کے نام کو بیچ کر کاروبار کرنا تیرے لیے حلال ہے. اور غریب کا ریڑھی لگانا، مولا بھائی غریب کا اپنے بچوں کے لیے روزی کما کے لانا حرام ہو گیا. اچھا بھائی یہ نقشہ دیکھو، یہ نقشہ ہے. اس نقشے کا عنوان کیا ہے؟ حضرت حسین کے 3 سفرے. بولو نظر آ رہا ہے تو بولو. حضرت حسین کے 3 سفرے جہاد. تقریر تو میں نے آپ کو سنا دی، صرف اس سے دکھا دیتا ہوں. یہ مدینہ سے افریقہ 26 ہجری 14,000 کلومیٹر والا سفر. یہ مدینہ سے تبرستان 30 ہجری والا سفر 8,000 کلومیٹر والا. 14 اور 8 22. یہ درمیان میں دیکھ رہے ہو، یہ مدینہ سے قسطنطنیہ 49 ہجری والا سفر 8,000 کلومیٹر والا. کتنے ہو گئے تینوں سفرے جہاد؟ 30,000 کلومیٹر. حضرت حسین ابن علی نے جہاد کا سفر کیا ہے. تو ہمارا حسین کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ مجاہد ہے. اچھا بھائی یزید کب پیدا ہوا؟ آؤ تھوڑا سا مضمون کو سمیٹتے ہیں. یزید کب پیدا ہوا؟ 26 ہجری. میں کہتا ہوں یزید اور حسین کا مقابلہ کرنے والے کو شرم کرنی چاہیے. حسین ابن علی پہلے سفر جہاد میں تھے. یزید اس وقت پیدا ہوا. 26 یاد ہے یا بھول گئے ہو؟ اب بولو تو صحیح اللہ نے بتاؤ. 26. ایک بندہ مجھے کہنے لگا آپ دلائل والی تقریر شہادت حسین پہ نہ کیا کریں، شہادت حسین پہ رولانے والی تقریر ہو. میں نے کہا رولا کے پہلے ہی قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اصل حسین قوم کو سمجھانا ہے. سمجھانا یا نہیں سمجھانا؟ بھائی 26 ہجری میں کون پیدا ہوا؟ حضرت حسین 26 ہجری میں کہاں تھے؟ جہاد کے میدانوں میں تھے. حضرت حسین جہاد کر رہے تھے. ادھر یزید پیدا ہو رہا تھا. بتاؤ یزید اور حسین کا کوئی جوڑ ہے؟ تو بول لو. حسین ابن علی صحابی، یزید صحابی نہیں. یزید صحابی کا بیٹا ہے، صحابی. اور اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے صحابی کا بیٹا جو صحابی نہ ہو اس سے کوئی غلطی ہو جائے، جرم ہو جائے، اس کی وکالت مت کرو.
سنی صحابہ کا وکیل ہے، صحابہ کے جرمدار بیٹوں کے ہم وکیل تو بولو ہم یزید کے وکیل نہیں، ہم کس کے وکیل ہیں؟ صحابہ کی. اور حسین بھی صحابی، امیر معاویہ بھی صحابی ہے، ہم حسین کے بھی وکیل اور امیر معاویہ کے بھی وکیل. اچھا بھائی، حضرت سیدنا امیر معاویہ کا دور ہے، مسئلہ سمجھنا چاہتے ہو؟ مجھے ایک دو سوالات آئے، میں نے ان کے جوابات دینے ہیں. سوالات پوچھے گئے، مسئلہ سمجھنا چاہتے ہو یا گول کر کے چلا جاؤ؟ اللہ توفیق ہے. دیکھو چکوالوں کی دھرتی وہ ہے جو آل حق کی محسن ہے، آل سنت کی محسن ہے، اس لیے کہ حضرت قائد آل سنت حضرت مولانا قاضی بدر حسین صاحب وہ بزرگ تھے، علماء میں وہ عالم تھے کہ جنہوں نے یزید اور حسین والے کیس کو بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا ہے، مکس گول گول. انہوں نے صاف ستھری بات جو حضرت حسین ابن علی اور یزید کے معاملے میں تھی ڈنکے کی چوٹ پر گئی. ہم ناسبی بھی نہیں، خارجی بھی نہیں، رافضی بھی نہیں. آپ کہیں گے ناسبی کون ہوتا ہے، رافضی کون ہوتا ہے، خارجی کون ہوتا ہے؟ رافضی وہ ہوتا ہے جو آل بیت کی آڑ میں صحابہ کو نشانہ بنائے، ناسبی وہ ہوتا ہے جو صحابہ کی آڑ میں آل بیت کو نشانہ بنائے، خارجی وہ ہوتا ہے جو صحابہ آل بیت دونوں کا دشمن ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم صحابہ کی آڑ میں آل بیت کو نشانہ بنانے والے نہیں ہیں، ہم آل بیت کی آڑ میں صحابہ کو نشانہ بنانے والے بھی نہیں ہیں، اور ہم صحابہ اور آل بیت دونوں کے غلام ہیں یا دشمن ہیں؟ تو سب بول کر کہو ہم رافضی بھی نہیں، خارجی بھی نہیں، ناسبی بھی. اگر مجھے اجازت دو تو میں کہتا ہوں ہم مودودی بھی نہیں، ہم مودودی بھی، یزیدی بھی، عباسی محمود عباسی بھی نہیں، ہم حسینی تھے، حسینی ہے، حسینی ہے. انشاءاللہ کہہ دو. اچھا بھائی، حضرت امیر معاویہ نے دیکھ بھال کر اپنے بیٹے کو ولیعہد بنایا. اپنے بیٹے کو، بیٹے کا نام کیا ہے؟ بولو. بیٹے کا نام کیا ہے؟ یزید. یزید حضرت امیر معاویہ کے بڑے بھائی کا نام بھی ہے، جو پہلے حضرت عمر نے شام کے گورنر بنائے تھے. وہ طاعون کے مرض میں فوت ہوئے، شہید ہوئے، تو پھر حضرت امیر معاویہ کو بھیجا گیا. اس لیے یزید نام برا نہیں ہے، کام برا ہے. نام برا، یزید تو حضرت امیر معاویہ کے بڑے بھائی کا نام بھی تھا. اس لیے ہم ناموں پہ جھگڑنے والے نہیں، ہم تو غلط کام کو غلط کہنے والے، صحیح کو بولو صحیح کہنے والے. میں نے یہ اس لیے کہا کہ آپ کہیں یزید کو گالی نکال رہے ہو اور آپ کے ذہن میں حضرت امیر معاویہ کے بڑے بیٹے ہو ہی نہیں. حضرت امیر معاویہ کے بڑے بھائی ابو سفیان کے بڑے بیٹے حضور کے صحابی یزید بن ابو سفیان ذہن میں ہونے چاہیے نا. یہ والا یزید بھی ہونا چاہیے اور وہ والے یزید بن ابی سفیان بھی ہونے چاہیے. یار ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات نہیں. اللہ خوش ہو جائے، اللہ کا محبوب خوش ہو جائے، صحابہ اہل بیت کی ہمیں محبتیں اور برکتیں نصیب ہو جائے. ہم نے اس کے علاوہ کسی کو خوش نہیں کرنا، نہ ہمارے خوش کرنے سے کوئی خوش ہوتا ہے. ہم نے اپنی قبر آخرت سنوارنی ہے، اس لیے بات کھلی کر رہا ہوں. حضرت امیر معاویہ نے جب دیکھا کہ حضرت علی کے دور میں حضرت علی اور میرے درمیان تھوڑی سی بات تھی اور وہ اتنی بڑی بن گئی کہ 90,000 مسلمان شہید ہو گئے. کتنے؟ لڑائی بہت طول پکڑ گئی، جنگ جمل، جنگ صفین، 90,000 کے قریب، اس میں بڑے بڑے صحابہ بھی شہید ہو گئے. حضرت امیر معاویہ نے جب دیکھا کہ میں شام میں 40 سال رہ چکا ہوں، میرے بعد شام کے لوگوں نے میں نبی بناؤں تو میرے بیٹے کو کیا بنا لینا ہے؟ بھائی بولو، کسی مسجد میں 40 سال کوئی امام رہ چکا ہو، امام کا بیٹا بے شک امام صاحب کی طرح نہ ہو، غلطیاں کرتا ہو، عیاش ہو، لیکن لوگ کہتے ہیں پیر کی محبت میں، امام کی محبت میں کہتے ہیں بھائی سانو پیر کا پتر ہی قبول ہے. یہی کچھ نہیں ہو رہا ساری گدیوں پہ. کیا بڑے ایسے تھے؟ کیا چھوٹے اپنے بڑوں کی طرح ہے؟
لیکن لوگوں نے بڑوں کی محبت میں چھوٹوں کو اپنا بڑا بنا لیا کہ نہیں بنایا؟ حضرت امیر معاویہ یہ دیکھ رہے تھے کہ میں اگر یزید کو نہیں بھی بناتا تو میرے بعد شام والوں نے یزید کو اپنا لیڈر بنا لینا ہے. اچھا یزید کو جب بنا لینا ہے تو عراق اور حجاز والوں نے یزید کو نہیں ماننا. مسلمان پھر دو گروہوں میں تقسیم ہوں گے، لازمی طور پہ ہوں گے، اس لیے کہ شام والوں نے نہ حجاز والوں کو ماننا ہے نہ عراق والوں کو ماننا ہے. حضرت امیر معاویہ نے کیا کیا؟ حضرت امیر معاویہ نے 56 ہجری میں، کب 56 اور فوت ہو رہے 60 ہجری میں، واقع کربلا ہے 61 ہجری میں، 56 ہجری میں یزید کے ولی عہد ہونے کا اعلان کر دیا. محمد بن سلمان کب سے ولی عہد بنا ہوا ہے؟ شاہ سلمان نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ 4 سال تقریباً یزید حضرت امیر معاویہ کے دور میں ولی عہد رہا. حضرت سیدنا حسین بن علی نے اپنی بیعت حضرت امیر معاویہ سے پکی رکھی. ابھی یزید کی بیعت نہیں ہونی تھی. بیعت کب ہونی تھی؟ جب حضرت امیر معاویہ فوت ہو چکے ہوتے، تب بیعت مکمل ہونی تھی. یزید کی حکومت تب سمجھی جا رہی تھی جب حضرت امیر معاویہ دنیا میں ہوتے. حضرت امیر معاویہ یزید ولی عہد تھا. حضرت سیدنا امیر معاویہ نے پوری نیتی سے یزید کو ولی عہد بنایا. غیب کی خبریں جاننے والا کون ہے بھائی؟ برپر والو کون ہے؟ اچھا اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ حضرت امیر معاویہ وفات کے قریب یزید کو وصیتیں کرتے ہیں. ان وصیتوں میں بہت ساری اور باتیں بھی ہیں. ایک وصیت کی، یزید بیٹے تو میرا ولی عہد ہے، اگر سارے تیرے اوپر اتفاق کر لے، حسین تجھے نبی مانے تو تو نے حسین سے لڑنا. بول دو بھائی، لڑنا. اچھا ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضرت امیر معاویہ نے حضرت حسین کو کیوں نہیں بنایا؟ حضرت حسین فضیلت میں بڑے تھے. میں نے کہا بالکل حضرت حسین افضل تھے. حضرت عبداللہ بن عمر موجود تھے، وہ بھی افضل تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر موجود تھے، وہ بھی افضل تھے. حضرت عبداللہ بن عباس بھی موجود تھے. مسئلہ سمجھ لے، افضل کو ترک کرنا، افضل کو چھوڑنا، یہ افضل کو چھوڑنا ہے، واجب کو چھوڑنا نہیں کہلاتا. میرا لفظ یاد رہے گا، افضل کو چھوڑنا، افضل کو چھوڑنا ہے، واجب کو چھوڑنا. بھائی بولو نا، افضل کو چھوڑنا، افضل کو چھوڑنا ہے، واجب کو چھوڑنا. حضرت امیر معاویہ نے افضل کو ترک کیا ہے، واجب کو ترک نہیں کیا. واجب کیا ہے؟ کہ ایک ایسا آدمی جس میں ذاتی طور پہ نیکی کی صلاحیت کمزور ہے، ذاتی طور پہ اتنا نیک نہیں، لیکن حکومتی سطح پہ وہ کام کو چلا سکتا ہے. کسی مصلحت کی وجہ سے اگر اس کو ولی عہد بنا دیا جائے تو اس کی شریعت نے اجازت دی. حضرت امیر معاویہ اپنے طور پہ نیک نیت تھے، انہوں نے ترک افضل کیا ہے، ترک واجب، بولو ترک واجب، ترک افضل کیا ہے. افضل کو چھوڑ کے مفضول کو ولی عہد بنایا اور اس کی مجبوریاں حضرت امیر معاویہ دیکھ رہے تھے کہ میرے بعد کہیں قتل قتال اتنا نہ بڑھ جائے، سنبھالنے والا ہی کوئی نہ ہو. حضرت امیر معاویہ کو کیا پتا تھا یہ نالائق ایسا نکلے گا. یزید نے کیا کیا؟ حضرت امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہوئے اور برپر والوں یہ بھی بتاؤ، حضرت امیر معاویہ ان دونوں شہزادوں کو 1 سال کا وظیفہ 1 لاکھ الگ الگ درہم دیا کرتے تھے. حضرت حسن و حسین کو حضرت امیر معاویہ ان کو پیار محبت کی انتہا کیا کرتے تھے. 1 لاکھ درہم جب ان دونوں شہزادوں کو الگ الگ ملتا، یہ دونوں شہزادے کیا کرتے؟ اس وظیفے میں سے 3 حصے کرتے. ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک حصہ آباد اور مہمانوں کے لیے، ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے. میں کہتا ہوں امیر معاویہ نے اتنا وظیفہ دیا کہ جس سے گھر بھی چلتا رہا، مہمان بھی چلتے رہے، اللہ کی راہ میں صدقہ بھی چلتا رہا. تو ایک بندے نے کہا یہ شہزادے بچپن میں سخی تھے، بڑھاپے میں بھی سخی تھے. میں نے کہا ان کی سخاوت کو سلام ہے تو وظیفے دینے والے امیر معاویہ کو بھی بولو بھائی، امیر معاویہ کو بھی. اچھا بھائی، حضرت امیر معاویہ نے یزید کے ولی عہد ہونے کا اعلان کیا. آگے نالائکی اس کی تھی نا، اس نے لیاقت دکھانی تھی. لیاقت کیا دکھانی تھی؟
حضرت امیر معاویہ نے جب ولی عہد ہونے کا اعلان کیا وہ 60 ہجری میں فوت ہو گئے. اب یزید کو کیا چاہیے تھا؟ حضرت امیر معاویہ جو جنگ کر رہے تھے کافروں سے، سرحدوں پہ جو جنگیں چل رہی تھی وہ جنگیں جاری رہتی. یزید نے وہ کام رکوائے اور ساری توجہ کدھر کر لی؟ حسین ابن علی، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کی طرف کہ پہلے میں ان کو جھکاؤں گا. حضرت سیدنا حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا. کہاں پہنچے؟ مکہ. کہاں پہنچے بھائی؟ بول لو. کہاں پہنچے؟ مکہ. اچھا مکہ پہنچے، جہاد کے لیے جا رہے ہوتے بھرپر والوں تو مدینہ میں اعلان تو کرتے. اعلان نہیں کیا، اپنی فیملی کے لوگوں کو لیا. حضرت حسین ابن علی مدینہ سے کہاں پہنچے؟ مکہ پہنچے. مکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر پہلے موجود تھے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا مدینہ والے باقی صحابہ نے، باقی نیک لوگوں نے یزید کی بیعت کیوں کی؟ میں نے کہا عبداللہ ابن زبیر پہلے مکہ جا چکے تھے. حسین ابن علی جو قیادت کی پوری صلاحیت رکھتے تھے وہ بھی کہاں پہنچ گئے؟ اور عبداللہ بن عمر سیاست کرنا نہیں چاہتے تھے، نیکی میں ہر وقت لگے رہنا. انہوں نے سیاست سے واضح انکار کر دیا. تو پیچھے مدینہ والوں نے بھی کیا کیا؟ مجبوراً نہیں ابھی انکار بتا تو ابھی کیا کیا؟ مسلمانوں کو فتنے سے بچانے کے لیے انہوں نے بھی وقتی طور پہ یزید کے حضرت عبداللہ بن عمر کا قول سنا. وہ کہتے ہیں میں نے ایسے نہیں کہا امیر المومنین یزید کے ہاتھ پہ بیعت کیا. وہ کہتے ہیں میں نے اس آدمی کے ہاتھ پہ بیعت کیا مجبوری کی وجہ سے. کس کے؟ اس آدمی، اس حاضر رجل، اس آدمی. امیر المومنین نہیں کہا، صرف فتنے سے بچنے کے لیے کہ کفریہ طاقتیں مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے سرحدوں پہ تیار بیٹھی ہے، ہمیں وقتی طور پہ برداشت کرنا چاہیے. پھر سلام ہے ان مدینے والوں کو. جب حضرت حسین کربلا میں شہید ہوئے یہی مدینے والے پھر یزید کے باغی ہوئے. پھر یزید نے حملہ کیا مدینے پہ واقع کربلا کے بعد. پھر مکہ والے باغی ہوئے، پھر مکہ پہ حملے کا حکم دیا. کس نے؟ اس لیے ہم یزید کو کافر بندہ عقیدے کی وجہ سے ہوتا ہے. کس کی وجہ سے؟ وہ اس کے دل کا معاملہ ہے. لیکن ہم یزید کو ظالم بھی کہتے ہیں، فاسق بھی کہتے ہیں، اور کھل کے بولو فاجر بھی کہتے ہیں. میں نے ایک جگہ پڑھا، ہمارے کسی اللہ والے نے پلید کہا تو اگلا بندہ کہنے لگا یزید پلید. تو وہ کہنے لگے فاجر کا کیا معنی؟ فاسق کا کیا معنی؟ کیوں بھائی ظالم کا کیا معنی؟ وہ کہتے نہیں ہو پلید کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ ظالم، فاسق، فاجر، پلید ہم کہتے ہیں. صحابی کا بیٹا ہے، صحابی بول لو. حضرت حسین ابن علی قرآن ہے، حدیث ہے. حسین ابن علی قرآن اور حدیث سے ہمارا ایمان ہے. اور یزید قرآن اور حدیث نہیں ہے، یزید تاریخ ہے. تاریخ پہ ہمارا ایمان بولو بھائی، تاریخ پہ ہمارا ایمان نہیں ہے. میرے محترم دوستو، میں نے یزید وہ نہیں بیان کرنا جو وہ شیعہ بیان کرے، نہ میں نے حسین وہ بیان کیا جو شیعہ بیان کرے. ہمیں ہمارے اکابر نے حضرت حسین بھی بتائے، یزید بھی بتایا ہے. ہمیں کسی سے ادھار لینے کی ضرورت بول لو بھائی، کسی سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت حسین مکہ پہنچ چکے. مکہ پہنچے تو خط آنا شروع ہو گئے. کہاں سے؟ کوفہ سے خط آنا شروع ہو گئے کہ ہم نے بھی یزید کو نہیں مانا، سنا ہے آپ بھی نہیں مان رہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں. حضرت حسین ابن علی کی عظمت کو سلام ہے جنہوں نے مدینے کو بھی فتنے سے بچایا اور اب مکے کو بھی فتنے سے بچا کر کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا علی نے کیا کیا؟ میں نے کہا کیا کیا؟ کہتے ہیں ابو بکر کا دارالخلافہ مدینہ، عمر کا دارالخلافہ مدینہ، عثمان کا دارالخلافہ مدینہ. وہ علی کا وقت کرتا تھا. کہنے لگا علی نے دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ کو چینج کیا. میں نے کہا ہم ابو بکر، عمر، عثمان کا دفاع بھی کرتے ہیں، علی کا دفاع بھی کرتے ہیں. علی نے کوفہ جا کر مدینہ چھوڑ کے بدعت نہیں کی ہے، علی نے مدینے کی عزت کو بچایا ہے. اس لیے کہ حضرت علی دیکھ چکے تھے مدینے میں عثمان کو مظلومیت سے شہید کیا گیا، عثمان غنی کا مدینے میں بہایا گیا، مدینے میں عثمان کا پانی 40 دن تک بند کیا گیا، مدینے میں باقیوں نے دھرنا دیا. حضرت علی مدینے کو دھرنوں کا شہر
ہائے دھرنوں کا شہر نہیں بنانا چاہتے تھے، مدینہ چھوڑ کے کہاں گئے؟ کوفہ۔ اور جب وہاں چھوڑنا پڑا تو پھر شہید ہوئے۔ حسن چھوڑ کر کوفہ کہاں گئے؟ اور بھرپور والو ان ہستیوں کو بہت بڑا عالم بھی سمجھو، بہت بڑا فقیہ بھی سمجھو، بہت بڑا سیاستدان بھی سمجھو، بہت بڑا مجاہد بھی سمجھو، تب ابو بکر بھی سمجھ میں آئے گا، حسین بھی سمجھ میں آئے گا۔ لوگ سمجھتے حضرت حسین شاید جذباتی تھے، نکل پڑے، نہ بھائی نہ۔ اچھا یزید بڑا سیاستدان تھا اور حسین ابن علی سیاست نہیں جانتا تھا، جس نے نبوت کے لب چوسے ہیں، سبحان اللہ، جس نے 30,000 کلومیٹر کا سفر کر رکھا ہے، جس نے ابو بکر کا پیار پایا ہے، جس نے عمر کی صحبت اٹھائی ہے، عثمان کے دور میں جنگیں کی ہے، امیر معاویہ کی صحبت پائی ہے، امیر معاویہ کا ساتھ دیا، وہ حسین تو مدبر نہیں ہے اور یزید مدبر ہے۔ جو پیدا کب ہوا؟ 26 ہجری میں پیدا ہوا، جب حضرت حسین شہید ہو۔ حضرت حسین کی عمر ہے 57 سال اور یزید کی عمر ہے تقریباً 33 سال۔ آپ کو پتہ ہی ہے 33 سال کا لڑکا ایک بوڑھے بزرگ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے بدتمیزی۔ اس بات کو آپ اپنے ماحول کے مطابق اچھی طرح جانتے ہیں کہ 33 سال والوں کی ہوش کہاں ہوتی ہے اور 57 سال والے کے تجربے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، میں کھل کر حسینیت کی وکالت کر رہا ہوں اور یزیدیت کا کھل کر چہرہ بے نقاب کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت حسین بن علی پر کوفہ والوں نے پاک بڑے خطوط لکھے، وہ خط حضرت حسین کو کہاں پہنچے؟ مکے میں۔ حضرت حسین بن علی مکے میں خط پہنچے، حسین آپ بھی کوفہ آ جائیں، آپ نے بھی نہیں مانا، ہم نے بھی نہیں مانا۔ اچھا یزید کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ حج کے دن تھے، یزید کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ مسلمانوں کا حکمران تھا نا، جب پتا تھا میرے بارے میں بڑے لوگ مجھے نہیں مان رہے، مطمئن نہیں ہے، یزید حج کے ہی بہانے آ جاتا۔ کہاں آ جاتا؟ وہ بھائی تدبیر سیاست حج کے بہانے کہاں آ جاتا؟ حضرت حسین بن علی سے ملاقات ہو جاتی کہ نہیں؟ اتنے بڑے آدمی کو خود آ کے ملنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ مطمئن کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ میں اب تفصیل میں نہیں جاتا۔ حضرت امیر معاویہ کی عظمت کو سلام، جو اتنے بڑے آدمی ہو کر خود مدینہ آ کر حضرت حسین کو الگ ملے ہیں، عبداللہ ابن زبیر کو الگ ملے ہیں، عبداللہ ابن عباس کو الگ ملے ہیں، عبداللہ ابن عمر کو الگ ملے ہیں۔ جب بیٹے کو ولی عہد بنا رہے تھے، بنانے سے پہلے ان حضرات کو امیر معاویہ مدینے آ کر مل سکتے ہیں تو یزید نہیں مل سکتا؟ ملنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ یزید نے کن کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا حضرت حسین بن علی اور ان کی فیملی کو؟ کوفیوں کے رحم و کرم پہ چھوڑنے والا بھی یزید۔ میں سمجھتا ہوں مجرم کون ہے؟ وہ بھائی حضرت حسین نے کہیں نہ کہیں تو جانا تھا نا، جس کی ذمہ داری تھی وہ ملتا۔ حضرت حسین دھوکہ بازوں کے دھوکے میں نہ آتے۔ ہاں کوفیوں نے بھی دھوکہ بازی کی تو مجرم کون؟ اور یزید کے فوجیوں نے بھی ظلم ڈھایا تو مجرم کون؟ یزید ہے بھائی۔ حضرت حسین بن علی مکہ سے نکلے، کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ۔ خط لکھے ہوئے انہوں نے، کوفہ جاتے ہوئے راستے میں مسلم بن عقیل کو بھیجا خبر گیری کے لیے۔ مسلم بن عقیل بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ حضرت حسین بن علی کو پتا چلا راستے میں مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ حضرت حسین بن علی واپس جانا چاہتے، یہ کوئی عالمی فیصلہ کر سکتا ہے، فقیہ اتنا بڑا سیاستدان ہی فیصلہ کر سکتا ہے، جذباتی آدمی نہیں۔ حضرت حسین بن علی نے دیکھا کہ آگے حالات گڑبڑ ہے، جانا چاہتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا آپ واپس نہیں جائیں گے، لڑیں گے۔ حضرت حسین بن علی مقام غیرت پہ آ گئے، کہو سبحان اللہ۔ سید مقام غیرت پہ آئے تو پھر یہ عالم ہوتا ہے۔ حضرت حسین بن علی اب عرب کی حدود سے نکلے ہیں، ایران کی حدود میں داخل ہو گئے۔ ایران کا گورنر کون ہے؟ عبید اللہ بن فوجی، ضدی، ہر طرح بدماش، گنڈا اور عیاش عبداللہ بن زیاد۔ اس نے اتنی بدماشی کی آپ حیران گے، اس نے جتنے راستے آتے تھے سارے سیل کر دیے کہ حسین بن علی کو کوئی بندہ نہ مل پائے جو کوفے کے اصل حالات بتائے۔ کوفے میں سارے غدار بن چکے تھے، مسلم بن عقیل شہید ہو چکے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد چاہتا تھا کہ حسین کسی طرح کوفے کے قریب پہنچ جائے تاکہ میرے لیے قابو کرنا
آسان ہو جائے. گورنر عبید اللہ بن زیاد فوجی ضدی ہر طرف انادی. حضرت حسین ابن علی چلتے جا رہے راستے میں کچھ لوگ چھپ چھپا کے ملے اور انہوں نے بتایا حالات صحیح نہیں ہے. کوفہ والوں میں سے ایک بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. حضرت حسین نے کہا میرے پاس 12,000 خطوط ہے, میرے بھائی مسلم بن عقیل کی 18,000 نے بیعت کی ہے, وہ خبر بھی مجھے ملی ہے. بتانے والے نے کہا بھائی تو آپ کا شہید ہو گیا, ایک بھی ماننے والا نہیں ہے, سارے غدار ہو چکے ہیں. حضرت حسین بن علی کوفہ پہنچے, خط دکھائے اور تو انہوں نے مجھے خط لکھے, یہ دستخط, یہ تمہارے نام. سب کہنے لگے خط ساڑھے ہی ہے, دستخط بھی ہمارے ہی ہے, نام بھی ہمارے ہی ہے, لیکن ہم حکومت کے ساتھ ٹکر. اب دو کردار ہیں, ایک غدار اور دوسرے یزیدی. ایک غدار اور دوسرے دونوں میں یزید کی فوج یزیدی, عبید اللہ بن زیاد یزیدی, حضرت حسین پہ ظلم ڈھانے والے یزیدی. حضرت حسین ابن علی نے کیا کیا؟ 3 شرطیں. کتنی؟ ایک شرط یہ رکھی مجھے یزید سے خود ملنے دو. صحابی کا بیٹا ہے, ہو سکتا ہے حیا کر جائے, ہو سکتا ہے بھائی بولو, ہو سکتا ہے. حضرت حسین اس کے لیے اجنبی نہیں تھے, ہو سکتا ہے حیا کر جائے. خطوط 12,000 کوفی دیکھ چکے تھے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حسین ابن علی اگر یزید کے پاس جاتے ہیں, ان کی صلح ہو گئی تو ہم مارے گئے, ہمارے خط پکڑے گئے, ہمارا وہ کلا کما کر دے گا. پہلی شرط اس لیے ٹھکرا دی گئی. دوسری شرط حضرت نے کہا مجھے سرحدوں پہ جانے دو, میں پہلے بھی مجاہد ہوں, ورنہ بھی جہاد میں چاہتا ہوں, میں اسلام کے لیے جہاد کروں گا, مجھے چھوڑ دو, بالکل الگ کر دو. میں مانوں گا نہیں, آئے یزید کو مانوں گا. بھائی سرحد پہ جانے کے لیے اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یزید کو مانوں گا. یزید اپنی روش تبدیل نہیں کرے گا, حسین کٹ جائے گا. اس روش کے ساتھ یزید کو نہیں مانے گا, اس روش کے ساتھ یزید کو. حضرت حسین کی دوسری شرط بھی مسترد کر دی گئی. تیسری فرمایا مجھے واپس مدینے جانے دو, یہ شرط بھی مسترد کر دی گئی. فوجی کی ضد, ہٹ گرمی, غنڈہ گردی اور یزید کی طرف سے اس کو دی ہوئی کھلی چھوٹ اور کوفہ کے غداروں کی غداری, ان دونوں کے نتیجے میں نواسے رسول کہاں پہ شہید ہوئے؟ برپر والوں. حضرت حسین بن علی کوفہ سے دمشق جانا چاہتے ہیں کہ اتنا سفر کر کے آ جاؤں. دمشق دور نہیں ہے, جہاں یزید رہتا ہے, میں خود سامنے جا کر حق بات کھول کے کرتا ہوں. حضرت حسین کوفہ سے کہاں جا رہے؟ راستے میں ساحل کے کنارے, دریائے فرات کے کنارے کربلا آتا ہے. یہ کربلا کوفہ سے دمشق جاتے ہوئے راستے پہ حضرت حسین بن علی یہاں پہنچے. خط چھپانے والوں کو اپنی فکر تھی, فوجی کو اپنی ضد قائم رکھنی تھی. دونوں نے مل کر نواسے رسول اور نواسے رسول کے ساتھ فیملی کے 72,000 کو ظلم کے ساتھ, زیادتی کے ساتھ, جبر کے ساتھ, تشدد کے ساتھ شہید کیا. لیکن سلام نزدیوں کو جو اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کر گئے, لیکن بتاؤ گے کہ اتنی سی دین میں تبدیلی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے. میرے محترم دوستو, نماز پڑھتے ہوئے حضرت حسین بن علی نے جان دی, سر پہ پگڑی ہے, اور میں نے پڑھا کہ پگڑی پہ تلوار لگی, وہ پگڑی خون آلود ہوئی. حضرت نے اپنی ہمشیرہ کو کہا ایک نئی پگڑی اور رکھی ہے, وہ مجھے دو, میں شہید پگڑی میں ہونا چاہتا ہوں. حضرت حسین بن علی کے چہرے پہ داڑھی ہے, نماز کی حالت ہے. رات سارے شہداء کے اس قافلے نے غسل کیا ہے کہ اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے. میرے محترم لوگوں, جو حسین بن علی کی مظلومیت کا انکار کرتا ہے وہ لعنتی ہے. ہمارا عقیدہ ہے حسین بن علی کو بلانے والے لعنتی وہ سارے یزیدی تھے. اور بھائی یزید کی فوج یزیدی ہے کہ نہیں, جو حضرت حسین بن علی کے بارے میں اتنی بھی نہ نرمی کر سکے. یارو اپنے حکومت اور اپنی سلطنت اور اپنے عہدے کے لالچ میں اتنا بھی حیا نہ کر سکے کہ ان لوگوں کو مصطفیٰ نے چوسا ہے. یہ مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں زینب اور ام کلثوم صغرا, محمد مصطفیٰ کی نواسیاں ہیں. یہاں اس قافلے میں عمر بھی ہے, عثمان بھی ہے, ابو بکر بھی ہے. اس قافلے میں حسن کے شہزادے بھی ہیں, علی اکبر بھی ہے, علی اصغر بھی ہے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں. اتنا ظلم
ڈھاتے رہے اپنی حکومتوں کی خاطر. رب نے پھر بہت جلد دکھایا. یزید 3 سال بھی مشکل حکومت کر پایا. 3 سال پنگے ہی پنگے. حضرت حسین بن علی کی شہادت واقع کربلا کے بعد یزید نے پھر حملہ کرایا. مدینہ طیبہ میں 3 دن تک مسجد نبوی میں آذان نہیں ہوئی. 3 دن تک تکبیر نہیں ہوئی. 3 دن تک مسجد نبوی کے دروازے بند رہے. جو ظلم ہو سکتا تھا وہ کیا گیا. مدینہ طیبہ پہ حملے کے بعد یزید نے عبداللہ بن زبیر پہ حملہ کرانے کے لیے مکہ پہ حملہ کرایا ہے. میرے محترم دوستو, ہم صحابہ کے وکیل ہیں, یزید کے وکیل یزید کے وکیل نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی بات سن لیں, اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی یزید کو برا کہتا کہتا یزید کے باپ دادا پہ بھی پہنچ جائے. یزید کا باپ امیر معاویہ ہے, حسن و حسین کا امام ہے. یزید کا دادا ابو سفیان ہے جس نے اپنی دونوں آنکھیں جہاد کے سفر میں قربان کی ہے. حضرت ابو سفیان نے ایک آنکھ دی, دوسری آنکھ بھی جنگ یرموک پہ پیش کر دی. ایک غزوہ حنین اور اوتاس کے غزوہ میں اپنی آنکھ پیش کر دی. میرے محترم دوستو, ہم یزیدیت کے خلاف تھے, ہیں اور رہیں گے. یزید کے خلاف تھے, ہیں اور رہیں گے. حسینیت ہمارا مشن ہے. یزید 3 سال کا مشکل زندہ رہا. 3 سال کے بعد یزید مرا. یزید کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید آیا. کون؟ معاویہ بن یزید کی بھی سنو. 40 دن وہ نوجوان زندہ رہا. کتنے دن؟ بیمار رہا. باپ نے خلاف ولیعہد بنا دیا تھا, باپ نے حکومت دے دی تھی. معاویہ بن یزید ایک دن بھی تخت پہ نہیں بیٹھ سکا, بیمار تھا. لیکن اس نوجوان کی بصیرت کو سلام ہے. وہ مورخین نے لکھا ہے اگر وہ نوجوان زندہ رہ جاتا, حکومت کر جاتا, تو ہو سکتا ہے ان کے داغ دھونے کی کوشش بھی کرتا. اس نے علل اعلان کہا کہ میرے باپ کے جرموں کا وہ خود ذمہ دار ہے, میں اپنے باپ کے جرموں کا ذمہ دار نہیں بننا چاہتا, میں اپنے باپ کا حامی اس حوالے سے نہیں ہوں. معاویہ بن یزید نے صاف اور کھلے لفظوں میں اپنے باپ معاویہ بن یزید کی والدہ نے منتیں کی کہ اپنے بھائی خالد بن ولید کو ولیعہد بنا دو. معاویہ بن یزید کہنے لگا دنیا میں بھی بوجھ میں اٹھاؤں اور آخرت میں بھی جا کر اس کا بوجھ میں اٹھاؤں, مجھے کیا ضرورت ہے. میں پھر ایک دفعہ اسلام کے نظام حکومت کو شورا کی طرف منتقل کرنا چاہتا ہوں. یہ حکومت ہمارے گھر کی نہیں ہے, یہ محمد کے دین کی ہے, محمد عربی کی شریعت کی ہے, اللہ کے نظام کی ہے. میں کہتا ہوں یزید سے پہلے جو معاویہ ہے باپ, اس کو بھی سلام, اور یزید کے بعد جو بیٹا ہے معاویہ, اس کو بھی سلام. اب یزید جب سلام کے قابل نہیں ہے, ہم کہاں سے اس کو سلام بھیجتے ہیں. میرے محترم دوستو, باپ کا جرم باپ کا ہوتا ہے, بیٹے کا جرم بیٹے کا جرم. اچھا آپ دیکھیں, قتل میں آپ 2 قسم کے مجرم بناتے ہیں. ایک جو قتل میں ہوتا ہے ملک صاحب, ایک جو ارادے قتل میں ہوتا ہے. سمجھو بھائی, ایف آئی آر میں ایک ہوتا ہے, دونوں ہوتے ہیں. مجھے تو نہیں پتا ملک صاحب اس میدان کے شاہ سوار ہے, ارادے قتل پہ کون سی دفعہ لگتی ہے آج کل؟ پہلے 307 تھی, 109 اور قتل پہ 300 302. اچھا بھائی, اب حضرت حسین کے پکے سچے سپاہی بیٹھے ہو, پکے سچے وکیل بیٹھے ہو. میں اگر سادہ سے لفظوں میں ایک ایف آئی آر تیار کروں اور قیامت کے دن حسین کے قتل اور حسین کی مظلومیت کا مقدمہ میرے نبی نے لڑنا ہے, کس نے لڑنا ہے؟ کس نے لڑنا ہے؟ آقا نے خود دعویٰ کرنا ہے کیونکہ حسین کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ بولو تو صحیح. آقا سے محبت کرنے والوں, ہماری محبت حسین کے پلڑے میں ہے نا, تو پھر اگر ایک سادہ سی ایف آئی آر تیار کریں, مجھے بتاؤ بھرپور والوں, اس میں زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بچانا بھی چاہے یزید کو کتنا بچا لے گا, کتنا بچا لے گا؟ میں کہتا ہوں کوفہ والے قاتل اور یزید ارادے قتل میں شامل, نہ یہ ایف آئی آر سے باہر نہ وہ, نہ یہ ایف آئی آر سے باہر نہ وہ, نہ یہ ایف آئی آر سے باہر نہ وہ, ایف آئی آر سے باہر. اور کوفہ میں سنی کوئی نہیں تھا, صاف لفظوں میں سن لو, شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہے سارے ہی ہمارے پڑھے تھے, سارے ہی کوفے میں شیعہ رہتے تھے. لہذا یزیدیت ہو یا شیعت ہو, ہمیں نہ کل ان سے ذرا محبت تھی, نہ آج ہے, نہ انشاءاللہ ہوگی کبھی.
آج شیعہ سے اتحاد کی باتیں کی جاتی ہیں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ایک کہنے لگا جی خنزیر کو مارنے کے لیے, سور کو مارنے کے لیے کتے کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے. برپر والوں سارے دیہاتی بیٹھے ہو, ہر کتا شکار کے قابل بھی نہیں ہوتا. یہ تو مسئلہ مرزا صاحب کو نہیں پتا ہوگا. علماء کو میں یوں عرض کر دیتا ہوں, فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے صرف قلب معلم کا شکار حلال ہوتا ہے, قلب غیر معلم کا شکار حلال نہیں ہوتا. دیہاتی لہجے میں کہتا ہوں ہر کتا بھی شکار کے قابل نہیں ہوتا, ہر کتا بھی شکار نہیں کر سکتا, ہر کتے کا شکار حلال نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں خنزیر پہلے ہی حرام ہے. یہ کون سی تم نے مثال کر لی؟ خنزیر حرام ہے. بات کرتے کہ گائے کے شکار کے لیے, بات کرتے کسی حلال جانور کے شکار کے لیے. اچھا بھائی خنزیر کے شکار کے لیے یعنی قادیانیوں کی مخالفت کرنے کے لیے شیعوں کو تو ساتھ ملانا ہی پڑتا ہے. خنزیر کا کون سا شکار ہے؟ کس لیے تم نے شکار کرنا ہے؟ کھانا ہے اس کو. کسی حلال جانور کی تو بات کرتے. اچھا جب شکار کی بات آئی گئی تو ہر کتا بھی شکار کے لائق نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں قادیانیوں کے خلاف بریلویوں سے اتحاد کیا جا سکتا ہے, اہل حدیثوں سے اتحاد کیا جا سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ اور جماعتوں سے اتحاد کیا جا سکتا ہے. شیعہ سے کسی کافر سے جنگ لڑنے کے لیے شیعہ سے اتحاد شیعہ سے اتحاد نہیں کیا جا سکتا. میرے محترم دوستو, اس وقت شیعہ کو آپ سنی کیا بنائیں گے؟ سنی نوجوانوں کے ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے. میں غلط نہیں کہہ رہا, یہ سردی قریب گاؤں ہے. میرے پاس بیٹھے ہیں بھائی اللہ صاحب, ان سے پوچھیں سردی کا 13 سالہ نوجوان ہے, اس نے حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان کو گندی گالیاں دی. جب اس پہ پرچہ کرتا بعد میں پتا چلا کہ اس کی ماں بھی سنی ہے, باپ بھی سنی ہے, لڑکا خود بھی سنی ہے. شیعوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. شیعوں نے خود گالی نہیں نکالی, صحابہ کو کس سے نکلوائی ہے؟ کس سے نکلوائی ہے؟ گجرانوالہ کی بات. 7 بہنوں کا ایک بھائی عبداللہ نام ہے. باپ دیکھو تو ہزاروں کے مجمع میں اس جیسا حسین کوئی نہیں ہوگا. سفید داڑھی, سفید امامہ, تہجد گزار. بھائی سرفراز نقشبندی اس کا نام ہے. ایک ہی بیٹا ہے عبداللہ, 7 بیٹیاں ہیں. ایک بیٹا کالج میں شیعہ لڑکی کا دوست بن گیا. شیعہ لڑکی نے اس سنی گھرانے کے پکے لڑکے کو ایسا شیعہ بنایا کہ ہم نے 4 گھنٹے اس سے گفتگو کی. ہر بات کے جواب میں وہ کہتا تھا بات آپ کی صحیح ہے لیکن دوستی شیعہ لڑکی سے میری بڑی پکی ہے, میں دوستی نہیں چھوڑ سکتا, مذہب چھوڑ سکتا ہوں. ایک رات بھائی سرفراز کا مجھے فون آیا 2 بجے کے قریب, کہنے لگے کہ خنزیر سویا ہوا ہے. خنزیر کس کو کہہ رہا ہے؟ ایک بیٹا 7 بیٹیاں, کہہ رہا ہے خنزیر سویا ہوا ہے. یہ خراٹے مار رہے ہیں, پکی نیند میں. آپ مجھے اجازت دیں, فتویٰ دیں, میں تیز دھار چھری لے کے اس کی گردن کاٹنا چاہتا ہوں. مسجد میں بیٹھا ہوا اللہ کی قسم, میں نے اس کو کہا بھائی سرفراز آپ وضو کر کے مصلی اٹھاؤ, تہجد پڑھو, اس وقت کے لیے دعا کرو, میں ایسی اجازت آپ کو نہیں دے سکتا. میرے محترم دوستو, سنی نوجوانوں کے ایمان کو بچانا ضروری ہے کہ نہیں؟ آپ اتنی بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں, کوئی صحابہ کی محبت میں اہل بیت کا دشمن بن رہا ہے, کوئی اہل بیت کی محبت میں صحابہ کا, اور کوئی دونوں کا دشمن بن رہا ہے. پکے سچے سنی بن کر ہم نے اپنے بچوں کے نوجوانوں کے ایمان کو بچانا ہے. بچانا ہے کہ نہیں بچانا ہے؟ ایک پنجہ آخر میں دیتا ہوں. پنجہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک پنجہ کھڑا ہوا ہے, آپ نے یہ پنجہ اس کھڑے پنجے کو جب ڈالنا ہے نا تو یہ پنجہ اوپر ہوگا, وہ نیچے ہوگا. وہ پنجہ کیا ہے سن لیں. پنجہ بھائی آپ کے ہاتھ میں دیکھیں, آپ کے ہاتھ میں علمی دلیل کے طور پہ یہ پنجہ دے رہا ہوں. کیا دے رہا ہوں؟ پنجہ. جب آپ دیکھیں گے یہ پنجہ یاد آ جائے گا, یہ پنجہ ہے آل بیت کا. سبحان اللہ. یہ کون سا پنجہ ہے؟ کون سا پنجہ ہے؟ وہ کہنے لگا ہم آل بیت کو مانتے ہیں. میں نے کہا تو نہیں مانتا, میں مانتا ہوں. 5 جگہ ایسی ہے جہاں تو آل بیت کم کرتا ہے, میں آل بیت کو بڑھاتا ہوں. کہنے لگا وہ کون سی؟ اب آپ نے یہ پنجہ یاد رکھنا ہے. 5 جگہ ہے. وہ حضور کی بیویوں میں سے ایک کو بھی آل بیت نہیں مانتا, ہم حضور کی ساری بیویوں کو آل بیت مانتے ہیں. ایک دوسرا, وہ حضور کی 4 بیٹیوں میں سے ایک کو آل بیت مانتا ہے, ہم 4 کو آل بیت مانتے ہیں. وہ حضور کے بیٹوں میں سے ایک کو بھی آل بیت نہیں مانتا. بچپن میں فوت ہو گئے, لیکن ہم بچپن میں فوت ہونے کے باوجود حضور کے 3 صاحبزادوں کو
आले बैत मानते हैं। ये मोटी मोटी बातें याद रखने की होती है। 3 जगह हो गई। मैंने कहा तू हुजूर के सारे नवासों को आले बैत नहीं मानता, सिर्फ 2 को मानता है, हसन हुसैन को। मैं हजरत हसन हुसैन के छोटे भाई हजरत मोहसिन को भी आले बैत मानता हूँ। मैं हुजूर के नवासे हजरत इस्लाम के बेटे हजरत अब्दुल्ला हुजूर के नवासे हुजूर की बेटी के बेटे उनको भी आले बैत मानता हूँ। तो हुजूर के दो नवासों को आले बैत माने तो मुहिब्बे आले बैत, मैं सारे नवासों को आले बैत मानता हूँ। मैं कैसे दुश्मन आले बैत? आगे देखिए, हुजूर की एक नवासी को भी आले बैत नहीं मानता, हम हुजूर की सारी नवासियों को। कितनी जगह हो गई? मैं फिर बीवियों में से एक को भी आले बैत, आप भी हाथ है तो हिला दो, एक की उंगलियां दूसरे से पकड़ो, मसला याद हो जाएगा। ऐसे करके पकड़ो। बीवियों में से एक को भी आले बैत नहीं मानता, हम सारी बीवियों को आले बैत मानते हैं। बेटियों में से एक को आले बैत मानता है, हम चारों को आले बैत मानते हैं। बेटों में से एक को भी आले बैत नहीं मानता, हम सारे बेटों को आले बैत मानते हैं। नवासों में से एक को आले बैत मानता है, हम सारे नवासों को आले बैत मानते हैं। और सुनिए, हुजूर की नवासियों में से एक नवासी को भी आले बैत नहीं मानता, हम सारी नवासियों को आले बैत। तो उस पंजे को, ये पंजा डालेंगे कि नहीं डालेंगे? तो भाई पंजे से पंजा लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? और इंशाअल्लाह आपका पंजा माने वाले, इसलिए कि आप सहाबा वाले भी है, आले बैत वाले भी है। अपनी बात खत्म करने इस्लाम के चेहरे की बात है, एक आंख सहाबा की मोहब्बत से रोशन है, एक आंख आले बैत की मोहब्बत से रोशन है। इस्लाम की इशारा है मुस्तकीम पे जो गाड़ी चलती आई है, इस गाड़ी की दो बड़ी लाइटें हैं, एक लाइट सहाबा की मोहब्बत से रोशन है, एक आले बैत की मोहब्बत से रोशन है। मुझे किसी ने पूछा कि आसान लफ्जों में बताओ मौलाना, आले बैत कौन है, सहाबा कौन है? मैंने कहा आले बैत मेरे नबी की रात है, सहाबा मेरे नबी का दिन है। जिनको समझ आई वो कहो, आले बैत मेरे नबी की रात, सहाबा मेरे नबी का दिन। कहने लगा और आसान। मैंने कहा सहाबा मेरे नबी का याराना है, आले बैत मेरे नबी का घराना है। हम याराना भी मानते हैं, घराना भी, लेकिन किसी से उधार लेकर नहीं, पूरा पूरा। सहाबा भी पूरे मानते हैं, आले बैत भी पूरे मानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह आलिया में कबूल और मंजूर फरमाए। जाहिर है सवाल हो सकते हैं, होने चाहिए, सवाल हो आप बाद में मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन हुसैनियत का परचम जैसे मुजाहिदीन अफगानिस्तान ने बुलंद किया है, जैसे तालिबान अफगानिस्तान ने बुलंद किया है, नई दुनिया की कोई तब्दीली बर्दाश्त की, आपने पाक पैगंबर के दीन के झंडे को बुलंद किया, अल्लाह ने उनकी मदद की। हम कहते हैं हम सच्चे हुसैनी थे, आज भी जिहाद करने वाले तेरे नहीं मिलेंगे, हमारे मिलेंगे। ऐसा है या नहीं? उसके गद्दार मिलेंगे। अगर तू हुसैन इब्न अली का इतना चाहने वाला होता, कभी एक दिन तो शिया का भी जिहाद के मैदान में मिलता। शिया गद्दार मिलेगा, सुन्नी हमेशा मुजाहिद। क्या ख्याल है भाई? अलकमी शिया, फैजी शिया, अबुल फजल शिया, तूसी शिया, मीर जाफर बोलो ना, अच्छे के करनी है, अच्छे के प्यार बोलो ना। मीर जाफर, मीर सादिक, गद्दार सारे शिया, वफादार सारे सुन्नी। सुन्नी बच्चे ये ना समझा करो हुसैन का नाम लेना कहीं ऐसा ना, बहुत बच्चे हमारे समझते हैं हुसैन का नाम लेना शियत है, अली का नाम लेना शियत है। हमारे अकाबिर रहमतुल्लाह अपने नामों के साथ हुसैन का नाम रखा है। हुसैन अहमद, मजहब अशरफ, मुर्तजा हसन, मुर्तजा। हमारे हज़रत मौलाना साहब फरमाया करते थे बाज़ नाम ऐसे हैं दुनिया में, बड़ी अजीब बात कहते थे, बाज़ नाम ऐसे हैं और वो चंद एक ही है। अल्लाह है तो उसको हर बंदा कहता है मेरे नाम का हिस्सा हो, अब्दुल्ला, आगे उबैदुल्लाह, अब्दुल रहमान, अब्दुल सलाम, अल्लाह। अच्छा मोहम्मद, जान मोहम्मद, खान मोहम्मद, लगाते हैं कि नहीं लगाते? इसी तरह हसन हुसैन के नामों को भी अल्लाह ने दुनिया में ये इज्जत दी है। हर बंदा चाहता है मेरे नाम का एक हिस्सा तो कोई भी हो, लेकिन एक हिस्सा या हसन हो या हुसैन हो। सुभान अल्लाह, एक हिस्सा अली हो, अशरफ अली, मुर्तजा हसन, हुसैन अहमद, मजहब हुसैन। इसलिए अपने बच्चों में ये नाम विराज कर लें, हसन मुआविया, हुसैन मुआविया, अली मुआविया। रखने हैं कि नहीं रखने? रखने हैं कि नहीं रखने? रखने
سلسلہ جاری رہے گا. اللہ رب العالمین آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ملک صاحب, بھائی میرے ہم نام بھائی شہید صاحب, عابد صاحب اور ان کے جو ساتھ ہیں, ان کے پیچھے ہیں, جو دائیں ہیں بائیں ہیں, جو ان کے معاونین ہیں, اللہ سب کو عظیم عطا فرمائے. مولانا قمر صاحب کو ماشاء اللہ یہ مختصر سا وجود ہے لیکن بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ان کے بارے میں ایک شعر کیا تو ایسا میرا پروانہ چھوٹا سا ہے, چھوٹا سا ہے, تیرے شعلوں سے جو کھیلے گا تو جل جائے گا. جان چھوٹی سے ہی تیرے پروانے کی پر بڑے سے بڑا کام کر جائے گا. یہ انشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے, مسجد عثمان بن نورین کو اور بھر بھر کے سنیوں کو اللہ اور ایمانی عقائد سے بھرپور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.